ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى: والله يهدي إليه من ينيب. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتوں کی آپ سے درخواست ہے تاکہ ان مجالس میں آنے کا پورا نفع ہمیں ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری بات کو پورا مجمع جاگ کر سکے. اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گیا، اب دل میں بات جائے گی نہیں، اور جب بات دل میں نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. اس لیے پہلی بات ہے جاگ کر سننا. اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں دینا، آنکھیں بند نہیں کرنا، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو بھگایا جائے تاکہ مجلس کا پورا نفع ہمیں ملے. دوسری بات یہ ہے کہ پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے. اس لیے کہ جسم یہاں ہے، دل دماغ یہاں نہیں ہے تو بھی مجلس کی خیر پوری نہیں ملے گی. اس لیے دھیان اور توجہ سے پوری بات کو سننا. دوسرا، عمل کی نیت سے سننا کہ جو باتیں سن رہے ہیں اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح اس کو کریں گے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہ چیز ملے گی جس نے اس نے نیت کیا. تو جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے، جی چاہے تو، اللہ چاہے تو. حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی برکت سے. دوسرا نفع نیت کا یہ ہوگا کہ یہ بات ضائع نہیں ہوگی بلکہ زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے. جیسے ایک آدمی کے یہاں مہمان آیا تو میزبان نے اپنے باورچی سے یہ کہا کہ ہمارا قیمتی مہمان ہے، اس کے لیے 10 قسم کے کھانے تیار کرنے ہیں. تو اس باورچی نے بھی سنا اور میزبان کے پاس بیٹھنے والے اس کے دوستوں نے بھی سنا. لیکن اگر یہ دوستوں سے پوچھے گا کہ میں نے کیا پکانے کے لیے کہا تو گنا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، لیکن باورچی بتا دے گا. اس لیے کہ باورچی نے پکانے کی نیت سے سنا ہے، عمل کی نیت سے، تو اس کے بعد اس کے پاس محفوظ ہو گئی. اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا. اسی کے ساتھ میں دین کی بات کا حق یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے اپنے گھر سے لے کر عالم تک اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے سننا. اس لیے کہ ہماری محنت کا میدان پوری عالم ہے اور پوری انسانیت ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، ہمارے امام ہیں. جو ایمان کی نیت ہوگی وہی مقتدی کی نیت ہوگی. تو آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے. آپ کسی علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے اور آپ کسی طبقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کی بعثت سارے عالم کے لیے ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے. اور ساری انسانیت کو اور عالم کو سامنے رکھ کر آپ نے کام کیا. دنیا میں جو خیر نظر آ رہی ہے وہ آپ کی نیت اور آپ کے مقصد بعثت کی وجہ سے ہے.
آپ نے پورے عالم کو اور ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر کام شروع کیا تھا. اس کی وجہ سے ان کے نتائج جو ہے وہ عالمی ہیں. اب عالم میں بات پہنچانے کا کیا راستہ؟ کہ ہماری تو عمریں بھی چھوٹی ہے، وسائل بھی تھوڑے ہیں، تو پورے عالم میں کیسے جائیں گے؟ عالم تو بہت بڑا ہے اور انسان بھی تقریباً 700 کروڑ انسان دنیا میں ہیں. ایک ایک آدمی تک پہنچنے کی کیا شکل؟ فرمایا اپنی پوری زندگی میں جہاں تک اور جتنوں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک موت تک جاتے رہنا. کسی جگہ زندگی میں ٹھہرنے سے آدمی آگے بڑھنا تو رک جائے گا بلکہ نیچے اترنا شروع ہوگا، اور کرتے رہنے سے ہمیشہ ترقی کے رخ پر ہوگا. اس لیے حکم ہے اللہ کی طرف سے لا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا فرما بردار ہو کر کے مریو. تو فرما بردار ہو کر کون مرے گا؟ کہ جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جیے گا اور اللہ کی اطاعت کو زندہ میں زندہ کرنے کی محنت کے ساتھ جیے گا وہ اطاعت پر مرے گا. اس لیے جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے ان تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والا بہترین عملہ تیار کرنا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. کرنا اور کرنے والے آدمی تیار کرنا، کرنا اور کرنے والے آدمی تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا کام دیا گیا تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے بنفس نفیس اپنے کو انتھک تھکایا، اور انتھک تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں بہترین اپنا عملہ اور کام کرنے والے آدمی اور ساتھی تیار کیے جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھے. آپ تو دنیا میں نہیں گئے لیکن آپ کا عملہ دنیا میں گیا، اور پوری خیر صحابہ کو بھی ملی، صحابہ کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی. اس لیے کام کرنے والے آدمی اپنی زندگی میں تیار کرنا. ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری مجلس کی باتیں سننا ہے، اس لیے کہ اسی کی باتیں کی جائے گی اسی کے اطراف میں، کہ جس کے ذریعے سے ہم بھی اپنی اچھی طرح سمجھنے کے ساتھ میں کام کریں اور اچھی طرح کام کریں تاکہ زندگی پر کرتے رہیں، کبھی جا کر یہ کام ہم سے چھوٹے نہیں، اور ہماری زندگی میں کام کی ایسی مضبوط شکل قائم ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں روز، ہر مہینے، ہر سال نئے نئے لوگ ہماری وجہ سے محنت میں آتے رہے اور محنت کو سیکھتے رہے، تاکہ جب ہم مریں تو اپنے پیچھے بہت بڑا عملہ چھوڑ کر کے جائے، بانجھ بن کر کے نہ مرے کہ زندگی میں تبلیغ کیا ایک بھی آدمی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنا ہی، بلکہ اپنے پیچھے بہت بڑا عملہ چھوڑ کر کے جائیں. جس طرح صحابہ ہے کہ جن کی زندگیاں 60-70 سال کی تھی لیکن کام کا ایسا اچھا رخ اپنایا کہ اپنے پیچھے کروڑوں کروڑوں لوگوں کو چھوڑ کر کے گئے. تو جتنا ان کروڑوں لوگوں کو ملے گا اتنا ہی 100% صحابہ کو ملے گا، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنے ہیں ان کو وہاں تک پہنچانے کا. اور حدیث کا ملفوظ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا بھلائی کی راہ دکھانے والا ایسا ہے جیسا کہ اس بھلائی کو کرنے والا. اس لیے ایسے اچھی طریقے سے اس مجلس میں اور ساری مجلسوں میں بیٹھنا ہے کہ ہم ان مجالس سے پورا نفع اٹھا کر کے اپنے اپنے کاموں کی طرف، اپنی اپنی محنت کے رخوں کی طرف ہم تشریف لے جائیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے ایک کامل دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے جو پورے دینداری کے ساتھ زندگی گزارے گا اور پوری دینداری پر مرے گا
تو اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اللہ اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے۔ دنیا کے اچھی بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا، یا جھوپڑے میں ہے تو محل میں چلا جائے گا، بلکہ زندگی کے اچھا بننے کے معنی یہ ہے کہ جو حال اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے اس حال میں رہتے ہوئے اللہ اس کے دلوں میں چین، سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے۔ جھوپڑے میں ہے لیکن اطمینان میں ہے، محل میں ہے اور اطمینان میں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت آدمی کے دنیا میں جینے کے لیے ہے کہ دلوں میں چین اور سکون ہونا چاہیے، تو جینا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں جو روزی مقدر لکھی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، کہ کمائی کے نقشے چھوٹے دکھ رہے ہیں لیکن ان کی ضرورت کوئی اٹکے گی نہیں، برکت کے یہی معنی ہے، ان کی ساری ضرورتیں اس میں پوری ہو جائے گی، آپس میں محبتیں عطا فرما دیں گے، اس لیے کہ زندگی یا محبت سے آسان ہو جاتی ہے اور جھگڑوں سے مشکل ہو جاتی ہے۔ دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا حالات کا گھر ہے، تو حالات میں حالات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت کی شان پیدا فرما دیں گے کہ جب کبھی کوئی حال انفرادی اجتماعی آئے گا تو ان کا حال آسان ہو جائے گا دعا کی برکت سے، اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ نے سب سے بڑی طاقت اپنے حالات کے سنوارنے کے لیے دعا کی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ حالات اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور حالات اللہ ہی حل فرماتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ کوئی حال لا سکتی ہے اور نہ حالات کو حل کر سکتی ہے۔ جیسے رات اللہ لاتے ہیں، دن اللہ لاتے ہیں، بچپنا اللہ لاتے ہیں، جوانی اللہ لاتے ہیں، ایسا ہی حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں دین کی برکت سے دعاؤں میں قبولیت کی شان پیدا کر دیں گے کہ ان کے کام دنیا سے دعوت دعا کے راستے سے بنا کریں گے، اور اللہ ایسی زندگی صاف ستھری بنائیں گے کہ ہر آدمی اس زندگی کو دیکھ کر رشک کرے گا، یہ زندگی تو مجھے بھی ملنی چاہیے اور میرے گھرانے کو ملنا چاہیے، میری نسلوں کو ملنا چاہیے، ایسی بہترین زندگی، خوشحالی والی زندگی، اطمینان اور چین اور سکون والی زندگی، ہر وقت چہرے پر بشاشت ہی بشاشت ہے، ہر آدمی اس زندگی کو دیکھ کر لالچ کرے، ایسی صاف ستھری زندگی اللہ دین کی برکت سے عطا فرمائے، اور اللہ آخرت جنت کی شکل میں بنائیں گے اور اپنی رضامندی کی شکل میں بنائیں گے۔ جنت میں اللہ ایک تو جنت دیں گے، اور جنت کتنی بڑی ہوگی، فرمایا بہت بڑا ملک ہوگا، کم سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ تو جنت میں کیا ہے، فرمایا جنت میں آدمی کی خواہش کے پورا کرنے کا انتظام ہے۔ اللہ نے ہر آدمی میں 2 چیزیں رکھی ہے، ایک ضرورت رکھی ہے، ایک خواہش رکھی ہے۔ ضرورت محدود ہے اور خواہش لامحدود ہے، تو دنیا میں ضرورت پوری کریں گے اور آخرت میں خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت کا لامحدود نظام چلایا، اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا دنیا جہنت میں تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ آدمی کی چاہت ہے کہ ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ خوبصورت رہو، ہمیشہ زندہ رہو، ہمیشہ طاقتور رہو، تو اس کی یہ ساری خواہش وہاں پوری ہو جائے گی، اور ہر چیز اتنی ملے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ جنتیوں سے فرما دیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو جنتیوں کو اللہ کی رضا کی نعمت کے ملنے پر اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ جنت کے ملنے پر جتنی خوشی نہیں ہوگی اتنی اللہ کی رضا کے ملنے پر خوشی ہوگی کہ میرے اللہ، میرے رب راضی ہو گئے مجھ سے، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اس کے معنی جنت سے کبھی نکلا نہیں جائے گا، نکلنے کا کھٹکا بھی ختم ہو گیا۔ تو ایسی جنت کی شکل میں اور اللہ کی رضامندی کی شکل میں اللہ تعالیٰ آخرت بنائیں گے، اور یہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے اور پوری امت کو سمجھانے کی ہے کہ ہر انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے
اور وہ صرف پورے دین کا ہے۔ دوسری بات میرے دوستوں یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ کی صفت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، بہت محبت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے، بہت مہربانی کرنے والے۔ تو اس مہربانی کے ناطے اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ آسان عطا فرمایا، مشکل نہیں عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے، اور دین میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں۔ جس آدمی کی طرف جو حکم متوجہ ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اس کے بس میں ہے، اس کے لیے اس کا حکم دیا۔ اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا حکم نہیں دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نماز روزہ اللہ نے سب پر فرض فرمایا، لیکن زکوٰۃ اور حج سب نہیں کر سکتے ہیں تو سب پر نہیں فرض فرمایا، بلکہ اس کی شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوئی اور شرائط کے ساتھ حج فرض ہوا، اور نماز روزہ سب کے بس میں ہے تو سب پر فرض کیا۔ اور اس میں بھی اللہ نے اتنی آسانی دے دیا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم سے پڑھ لیں، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے سو کر پڑھ لیں، آپ سفر میں ہی عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں، ہم آپ کو 17 رکعت کا ثواب دیں گے۔ آپ بیمار ہو گئے روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر نے کہا روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، سمجھدار نہیں تھا ڈاکٹر نے کہا یہ بات، تو روزہ کہا کہ آپ جو ہے ابھی نہ رکھے، رب بیماری کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں اس کی قضا کر لیں، اتنی آسانی کیا۔ آپ سفر میں ہیں، سفر میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو کوئی تکلیف کا اندیشہ ہے یا پریشان مشکلات کا سفر ہے تو فرمایا کوئی بات نہیں، آپ اقامت کے زمانے میں واپسی میں آپ اپنے روزے مکمل کر دیں، اس لیے کہ دین آسان ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جوانی میں، صحت کے زمانے میں اور اپنے گھر پر ٹھہرنے کے زمانے میں جتنی نیکیاں، جتنا مجاہدہ، جتنی عبادت، جتنی ریاضت کرے گا، بیمار ہونے پر، بوڑھا ہونے پر اور سفر کے دوران میں اگر وہ اعمال نہیں کر سکے گا تو ان سارے اعمال کو نہ کرنے کے باوجود اس کی جوانی کی، اس کی تندرستی کی اور اس پر گھر پر ٹھہر کر کرنے کی عبادت لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ دوسری بات بنیادی ہے جو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ہمارا دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور سب کے لیے آسان ہے، اور ہر زمانے میں آسان ہے۔ اونٹوں کے زمانے میں بھی آسان ہے، راکٹ کے زمانے میں بھی آسان ہے، اور قیامت میں بھی دین آسان ہوگا۔ اس لیے کہ دین اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تو سارے زمانے اللہ کے سامنے ہیں، کہ بھئی یہ ماضی کا زمانہ ہے اور یہ مستقبل زمانہ ہے، یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے سامنے تو سارا حال ہی حال ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اور ساری انسانیت کی استعداد کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے آسان دین عطا فرمایا کہ جس کو ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس پر چل سکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے اور امت کو سمجھانی ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو تھوڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آسان دین اللہ نے عطا فرمایا امت کو، آج اگر امت میں چلا پھرا جائے تو سب سے زیادہ چیز جو امت میں سے چھوٹی ہوئی ہے وہ دین ہی چھوٹا ہوا ہے۔ کسی نے کاروبار نہیں چھوڑا، تجارت نہیں چھوڑی، ملازمت نہیں چھوڑی، ڈاکٹری انجینئرنگ نہیں چھوڑی، سارے دنیا کے کام بحسن خوبی ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے امت میں سے تو امت میں سے دین کا بہت بڑا حصہ بہت بڑے ایمان والوں نے چھوٹا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ سمجھنے کے لیے بات سمجھ سکتے ہیں کہ کہنے کو مسلمانوں کے 50-60 ملک ہیں
لیکن کوئی ایک ملک ایسا آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس کے 100% ایمان والے پورے دین پر چل رہے. ملک سے نیچے صوبہ اور صوبے سے نیچے تحصیل اور تحصیل سے نیچے گاؤں کہ جس میں 3000 مسلمان فیملیاں رہتی ہوں اور جس میں 30,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہو، ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آسان دین امت کے لیے مشکل کیوں ہوا، اور دوبارہ امت کے لیے دین آسان ہونے کا کیا راستہ. یہ دو باتیں ہم کو سمجھنی ہیں. میرے محترم دوستوں، اگر آپ اور ہم غور کریں گے تو امت کے لیے دین کی مشکل ہونے کی دو وجہ ہے. ایک وجہ یقین کی خرابی ہے اور یقین کی کمزوری ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا، اور آدمی دین پر وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا، بلکہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ ایمان اور یقین کی طاقت سے چلتا ہے. اسی لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان سب سے پہلے ایمان اور یقین ہوتا ہے، اس لیے کہ پوری آگے کی جو عمارت قائم ہوگی وہ یقین کی بنیاد پر قائم ہوگی. تو ایک تو یقین کی خرابی ہے یا یقین کی کمزوری ہے. دوسری بات میرے دوستو، ماحول کی خرابی ہے. اس لیے کہ دین کے آسان ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ دینداری کا ماحول ہونا چاہیے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنا. تو یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب دینداری کا ماحول نہ ہو تو بڑے سے بڑے آدمی کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ ماحول کا تاثر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. سردی آئے تو سب کو سردی لگتی ہے، گرمی آئے تو سب کو گرمی لگتی ہے، مالدار کو بھی اور غریب کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی. تو جس طرح ماحول کا اثر ہے، جس طرح موسم کا اثر ہے، ایسا ہی ماحول کا اثر ہے. اسی لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ. فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ جہاں کہیں بھی پیدا ہو، جس کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے، فرمایا وہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. اللہ اس کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی استعداد دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں، چاہے کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جائے. تو فطرت ایمان پر اللہ اس کو پیدا کرتے ہیں. لیکن جس ماحول میں یہ پیدا ہوا، اس ماحول میں ایمان کے خلاف اس نے دیکھا اور دیکھتا ہی رہا زندگی بھر. ایمان کے خلاف اس نے سنا، ایمان کے خلاف بولا اور ایمان کے خلاف سوچا. یہ چار راستے ہیں آدمی کے دل میں صحیح غلط کے جانے کے. جب ان چاروں راستوں کو اس نے غلط میں استعمال کیا تو اندر کی جو فطرت تھی وہ فطرت مسخ ہو گئی اور آدمی مجوسی بن گیا، مشرک بن گیا، کافر بن گیا، حالانکہ اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا. یہ ماحول کا اتنا زبردست اثر ہے. ایک حصی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک عطار نے اپنی لڑکی کو چمڑے کے بیپاری کو دیا، تو عطار کے یہاں تو خوشبو ہی خوشبو اور چمڑے کے بیپاری کے یہاں بدبو ہی بدبو. تو لڑکی نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں جان، میں تو تمہارے ماحول میں رہ نہیں سکتی، میں تو مر جاؤں گی. تو اس کی ساس نے کہا بیٹا تھوڑی صبر کر لے، سب کام صحیح ہو جائے گا. جب ہفتہ 10 دن ہو گئے تو اس لڑکی نے اپنی ساس سے یہ کہا کہ اماں آپ نے میری کرامت دیکھی کہ جب میں تمہارے ماحول میں آئی تھی تو کتنی گندگی تھی، کتنی بدبو تھی، اور میرے 10 دن آپ کے یہاں رہنے کی وجہ سے وہ بدبو ختم ہو گئی. کہ بھائی بدبو ختم ہو گئی؟ بدبو ختم نہیں ہوئی، اس کے ناک میں جو سونگنے کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی ماحول کی وجہ سے. تو ماحول کو اتنا بڑا اثر ہے. اس لیے میرے دوستو، دین کے مشکل ہونے کی یہ دو وجہ ہے. ایک یقین کی خرابی ہے، یقین کی کمزوری ہے، اور ایک ماحول کی خرابی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دین آسان ہو جائے، ہمارے بچوں اور عورتوں کے لیے آسان ہو جائے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے دین آسان ہو جائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. ایک تو ہر فرد امت کے اندر کا یقین بننا چاہیے، اور دوسرا ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. کیا بننا چاہیے بھائی؟ ایک یقین بننا چاہیے،
اور ایک ماحول بننا چاہیے. تو یقین کے بننے کے کیا معنی ہے؟ یقین کے بننے کے معنی یہ ہے کہ 2 لائن کا یقین بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی نجات کے لیے ایمان اور علم اتارا ہے. یہ 2 بنیاد ہے پوری امت کے پنپنے کی. تو سب سے پہلے 2 لائن کا یقین صحیح ہونا چاہیے. ایک تو یقین صحیح ہونا چاہیے اللہ کی ذات اور بڑائی کا، اور اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے. اللہ کتنے بڑے؟ فرمایا دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور دنیا کے سارے درختوں کے قلم بن جائے اور سارے اولین اور آخرین اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرے تو یہ سمندر کی ساری روشنائیاں ختم ہو جائے گی اور قلم ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے. تو اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور صفات میں بھی بڑے. اللہ بنانے والے بڑے. یہ جو کچھ دنیا میں چھوٹا بڑا نظر آ رہا ہے وہ صرف اللہ کی بناوٹ ہے، اللہ نے بنائی ہے. انسان نے صرف اتنا کیا ہے جس سے ہم چکا چوندھ ہو گئے ہیں کہ صرف اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کوئی شکل دے دیا ہے. لکڑی کو جوڑ کر کے کشتی بنا دیا، لوہے کو جوڑ کر ٹرین بنا دیا، پلاسٹک کو جوڑ کر کے صوفہ بنا دیا. یہ جوڑ کر انسان نے بنایا. لیکن پلاسٹک، لکڑی اور لوہا کس نے بنایا؟ صرف اللہ نے بنایا. دنیا کے سارے انسان مل کر ایک ذرہ پلاسٹک کا، لکڑی کا، لوہے کا بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے. اللہ بنانے والے بڑے، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ انعامات دینے والے بڑے. اللہ کا مہر بھی بڑا، اللہ کا قہر بھی بڑا. اللہ ہر صفت میں بڑے. تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل میں آئے، اس لیے کہ یقین کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل سے ہے. زبان اس کے ظاہر کرنے کی جگہ ہے اور دل یقین کے رہنے کی جگہ ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ یقین بنے. دوسرا یقین بنے اللہ کے وعدے اور وعید کا. اللہ تعالیٰ نے جو علم اتارا ہے اس علم میں بڑا حصہ جو ہے وہ فضائل کا علم ہے اور وعدے اور وعید کا علم ہے کہ جب تم سچ بولو گے تو اللہ تم کو نجات دے دیں گے، اور اگر جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. تم زکات دو گے تو تمہارا مال بڑھ بھی جائے گا، محفوظ بھی ہو جائے گا، اور سود میں تم ہاتھ ڈالو گے تو تمہارا مال مٹ جائے گا. اس کا انجام مٹنا ہے سود کا، اور صدقے کا انجام جو ہے وہ بڑھنا ہے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. ایسے ہی پورے دین کے ہر جزو پر عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں. ان وعدے میں دنیا کا نفع بھی بتایا ہے اور آخرت کا نفع بھی بتایا ہے. اس لیے کہ دین دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے ہے. صرف آخرت بنانے کے لیے دین نہیں ہے، دونوں بنانے کے لیے. آخرت بنے گی تو دنیا بنے گی، آخرت اجڑے گی تو دنیا اجڑے گی. اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. تو اس لیے اللہ کی طرف سے وعدے والا علم آیا، اور اللہ کی طرف سے نہ کرنے پر یا نہ کرنے کے کام کرنے پر اللہ کی طرف سے وعیدیں آئی ہے. تو تفصیل میں نہیں جا سکتے، 2 باتیں صرف سے سمجھ لیں. اس سے کہ وعدہ یہ ہے، وعید یہ ہے. تو یہ وعدے اور وعید کا علم اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو وعدے اور وعید کا یقین آ جائے کہ اللہ نے جو بات فرما دیا اور اللہ کے نبی نے جس بات کی خبر دے دیا وہ یقینی ہے. آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اللہ کے اور اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جو وعدہ دیا ہے وہ حق ہے اور جو وعید ہے وہ حق ہے. تو یہ 2 لائن کا یقین بنی. اس لیے کہ یقین کی کمزوری ہے. معلومات بہت ہیں کہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ نہیں کہ سود حرام ہے، لیکن بچنے کی طاقت نہیں ہے یقین کی کمزوری کی وجہ سے. ایسے ہی سچ بولنے میں نجات ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن نجات کا یقین نہیں ہے. اس کے لیے زندگی میں سچائی ختم ہو گئی. اس لیے سب سے پہلے یہ 2 لائن کا یقین بننا چاہیے. دوسرا میرے دوستو، اپنے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بننا چاہیے.
اس لیے کہ پورا عالم چھوٹا ہو گیا ہے، ایک دم محلہ جیسا ہو گیا، ایک محلے جیسا کہ محلے کے ایک کونے سے آپ آواز لگائیں تو آخری کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسا ہی دنیا کے کسی کونے میں کوئی اچھائی ہو تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی شروع ہو تو چند سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی، تو اس لیے ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے دین کی آسانی ہونے کی بنیاد ہمارے گھر کے اندر کا تعاون ہے۔ تعاون ہوگا تو پوری زندگی دین پر چلنا آسان ہے، تعاون نہیں ہوگا تو دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ کیا کریں، فرمایا آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں۔ تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ کہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل اور ہاجر ہے علیہم السلام۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، جس سے خاندان بنتا ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ تو تعاون کی وجہ سے مشکل احکامات آسان ہو گئے، اس لیے کہ تعاون سے دین آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تعاون نہیں ہے اور ایک آدمی دیندار ہے گھر میں، تو پوری زندگی گھر والوں کے راستے سے خوشی غمی میں اس کا دین برباد ہوتا رہے گا، وہ دین پر چل نہیں سکتا۔ اور اگر پورا گھرانہ دیندار ہے تو پوری زندگی خوشی غمی میں دینداری کے ساتھ جینا مرد کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، عورت کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، اور بچے کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیے۔ وادی غیر جزیرہ میں چھوڑنے کے معنی کیا تھا؟ کہ موت کے منہ میں جائے، جہاں پرورش کا کوئی نقشہ نہیں ہے۔ تو مائیں ہاجرہ نے صرف اتنا کہا اللہ امرک، کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہم کو یہاں چھوڑنے کا، اشارے سے کہا تو میں جائیے، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے احکامات آبادی کے لیے ہوتے ہیں، بربادی کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں، چاہے انسان کی ناقص عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو اللہ نے ان کو آباد کیا یا اجڑا؟ آباد کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے، بڑی عمر میں، اور جب کھیلتے کودتے ہو گئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فرمایا ابا جان جو اللہ حکم آپ کو دے رہے ہیں اس حکم کو آپ پورا کریے، اور مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی پر لگانے کے لیے ہے۔ اللہ پر لگ جائے تو کام ہو جائے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے بچ جائے تو کام ہو جائے۔ تو یہ حکم دونوں مشکل حکم ہیں، لیکن دونوں تعاون کے راستے سے آسان ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بیک وقت میں صحیح ہونا چاہیے۔ تو پورے عالم کے اندر میں گھر سے لے کر ماحول کے بننے کی کیا معنی ہے کہ ماحول میں کیا چیز زندہ ہونا چاہیے؟ فرمایا ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے۔ ایک تو ماحول میں اللہ کی عبادت زندہ ہونی چاہیے کہ ہر فرد امت اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارے، اس لیے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی گزری بغیر بندگی کے تو کل قیامت کے دن اتنی شرم ہوگی کہ اللہ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہو جائے۔ تو بندگی کے کیا معنی ہے؟ بندگی کے معنی ہے اللہ کی کامل اطاعت زندہ ہو جائے، کہ ہر آدمی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جیے۔ ایمان کا حکم ہے تو ایمان میں کمال پیدا کریں، عبادت کا حکم ہے تو اپنی عبادت کو کامل بنائیں، معاشرت کا حکم ہے تو اپنے معاشرت کے اندر میں انصاف ہے، احسان ہے، ایثار ہے، حیا ہے، شرم ہے، یہ اپنے ماحول کے اندر میں رہے، سادگی ہے اپنے ماحول کے اندر میں، یہ اطاعت زندہ ہو۔ معاملات کے علائم کا احکامات ہے
تو معاملات کے اندر میں اللہ کا حکم پورا ہو جائے، نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے، اخلاق کا حکم ہے تو اخلاقی زندگی اچھی ہو جائے کہ ہر ایک کو ہماری زندگی سے نفع پہنچے، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، نہ اپنے بھائیوں کو پہنچے نہ اپنے برادر وطن کو پہنچے، ساری انسانیت کے ساتھ ہم کو بھلائی کا حکم ہے۔ تو ہماری اخلاقی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری زندگی ہو جائے، ہماری نیتوں میں اللہ کا حکم زندہ ہو جائے، کہ نیت میں اقتدار کا نشہ بھی ختم ہو جائے اور مال کی محبت بھی مغلوب ہو جائے، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں کی محبت ہماری ساری محبتوں پر غالب آ جائے، اور اقتدار کا ہمارے ذہنوں سے نکل جائے بڑا بننے کا جذبہ، اس لیے کہ بڑائی کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ الکبریاء ردائی والفخر ازاری، فرمایا کبر اور فخر اللہ کی چادر ہے، اللہ کا لباس ہے، اللہ کے لباس سے منزہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ ہی کی شائن شان ہے، تو بڑائی کا کسی کو حق نہیں۔ اور یہ دو چیزیں اتنی خطرناک ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت والا کرے گا اور بڑا بننے کا جذبہ والا کرے گا۔ کہ بڑا بننے کا جذبہ ہو گیا تو اب یہ اس کے لیے ہزاروں انسانوں کی جانیں لے گا، ہزاروں انسانوں کے گھرانوں سے کھیلے گا صرف بڑا بننے کی، اور مال کی محبت پیدا ہوئی تو یتیم کے منہ کا لقمہ یہ کھینچ لے گا کہ مال کی محبت آدمی کو یہاں تک برباد کر دے گی۔ اس لیے مال کی محبت ختم ہو کر کے ہماری نیتوں میں اللہ اور آخرت آ جائے کہ ہماری زندگی کا انتہائی مقصود اللہ کی رضا کے ساتھ جینا ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ مرنا ہے۔ جینا بھی اللہ کی رضامندی کے ساتھ آ جائے اور مرنا بھی اللہ کی رضامندی پر آ جائے، اور ہماری زندگی کا مقصد اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ دنیا تو سفر کی جگہ ہے، ہم سفر پر ہیں، روز آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، تو میری آخرت نہیں گزرنی چاہیے، ہر قدم پر آدمی اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے۔ غرض یہ کہ پوری کامل دینداری اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ایک تو انسانیت جینا شروع کرے، ماحول کے بننے میں پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارہ قائم ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، کسی کی آبرو سے کھیلنا ختم ہو جائے، اور کسی پر ظلم و زیادتی ختم ہو کر کے آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جینا شروع کرے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا اللہ کے بندے بن کر جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو۔ جب یہ دو چیزیں بن جائے گی تو دو چیزوں کے بننے کے راستے سے اور یقین کے بننے کے راستے سے دین آسانی نہیں ہوگا بلکہ دین لذیذ ہو جائے گا۔ دین پر چلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا کے اچھے اچھے کھانوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے میں نہیں ہے، اور ایئر کنڈیشن بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ اللہ کا حکم پورا ہو جائے تو آدمی کو مزہ آ جائے، نبی کے طریقے پر عمل ہو جائے تو آدمی کو تو مزہ آ جائے، اس میں جو لذت ہے وہ کسی میں نہیں۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم، فرمایا اللہ والوں کو ان کو رات کے جاگنے میں اور گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے میں اور گھنٹوں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو دنیا میں کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود سے وہ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ اس لیے دین کے آسان اور لذیذ ہونے کی یہ دو بنیادیں ہیں، دو لائن کا یقین بننا چاہیے اور ماحول میں یہ دو باتیں زندہ ہونا چاہیے۔ اب میرے دوستو یہ دونوں چیزیں کیسے زندہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو یقین کا بگاڑ آخری درجے کا، یعنی گمراہی آخری درجے کی، یقین کا بگاڑ آخری درجے کا، اور ماحول کا بگاڑ آخری درجے کا کہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز میں اس کے 360 فٹ رکھتی ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ پوری دنیا کا ماحول کیسا ہوگا۔ اب ایسے ماحول کو اور ایسے یقین کی خرابی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو کامل شریعت لے کر کے بھیجا، کامل شریعت جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کی رہبری ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، پیدائش سے لے کر موت تک کی رہبری،
کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس میں ہماری رہبری نہ ہو، ہر حرکت اور سکون میں ہماری رہبری ہے۔ تو ایسا کامل مکمل دین آپ کو لے کر بھیجا، اور ہر فرد امت میں اس پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں یہ دین ماحول میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے آپ کو اعمال نبوت دے کر کے بھیجا کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرق بنے گا، جو لگے گا ان اعمال نبوت میں وہ اندر سے بننا شروع ہو جائے گا صحیح طریقے سے لگنے کی وجہ سے۔ اور بیک وقت میں اعمال نبوت کا ایسا فائدہ اللہ نے رکھا کہ بیک وقت میں ماحول میں دینداری جتنی آتی جائے گی اتنا دینداری زندہ ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ دین ایک دن میں تو آیا نہیں ہے، 23 سال میں آیا، تو محنت کے راستے سے استعداد پیدا ہوتی گئی اور استعداد کے اعتبار سے دین آتا گیا۔ 23 سال میں استعداد مکمل ہوئی، 23 سال میں دین پر عمل مکمل ہو گیا۔ اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا یہ جماعت کون سی ہے؟ فرمایا یہ جماعت وہ ہے جو زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب ہے، کہ جن کو قرآن سمجھنا ہے ان کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ان کی دعوت ہے اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ کا کون سا اسلام؟ فرمایا کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، اس لیے کہ کامل زندگیوں میں ان کی زندگی میں کامل دین آ گیا۔ معاف کرنا میرے شوگر کی وجہ سے مجھے تھوڑا پانی پینا پڑا۔ تو اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے آدمی اندر سے بنے گا، دوسرا نفع یہ ہوگا کہ ماحول میں دینداری آئے گی، وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوگی۔ جیسے تجارت میں آدمی کماتا بھی ہے نفع بھی پہنچاتا ہے، گاہک سامان خرید کے فائدہ اٹھاتے ہیں، شام کو یہ کمائی اپنے جیب میں لے کر گھر جاتا ہے، افادہ بھی ہے استفادہ بھی ہے، فائدہ پہنچانا بھی ہے فائدہ حاصل بھی کرنا ہے، دونوں کام ایک ساتھ ہوں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر اللہ نے بھیجا۔ ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت الی اللہ ہے، کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر ان کو جا کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرانا اور سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانا کہ اللہ تو تمہارے میرے خالق ہے، ہمارے بنانے والے ہیں، ہم نہیں تھے اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔ تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو عدم سے وجود بخشا، پھر اللہ کی طرف سے اتنی ساری نعمتیں ہمارے پر آ رہی ہے ہمارے اندر اور باہر کہ اگر ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ اللہ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں، تو اللہ کے احسانات یاد دلانا، اللہ کی قدرت سمجھانا، اللہ کے خزانے سمجھانا، تاکہ جس کے راستے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبوب ہو جائے۔ دعوت کی سب سے پہلی بنیاد لوگوں کے دلوں میں اللہ کو محبوب بنانا ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کا محبوب بنیں گے جب لوگ اللہ کو پہچانیں گے کہ اللہ تو ہمارے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہمارے رب بھی ہے، اور اللہ تو ہمارے محسن ہیں، اور اتنے بڑے محسن ہیں کہ ان کے احسانات تو ہم گن بھی نہیں سکتے، بدلہ بھی نہیں چکا سکتے ہیں۔ تو اس اللہ کا یہ حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اسی لیے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے تو وہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، بیوی سے، بچوں سے، کاروبار سے، برادری سے، بھائیوں سے، خاندان قبیلے سے اور مکانات سے، مال سے، ساری چیزوں سے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ تو جب محبت زندہ ہو جائے گی تو اطاعت زندہ ہو جائے گی۔ عربی کا مقولہ ہے فإن المحب لمن يحب مطیع، فرمایا جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے کہ جو ایسا کہیں گے آپ میں ایسا کروں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرانا، دوسری بات ان کو یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کی ساری نعمتوں سے دنیا اور آخرت کے فائدہ اٹھانے کا راستہ اور اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، سونے اور چاندی کا نہیں ہے، زمین جائیداد کا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اللہ نے کرنے کے لائن کے جو احکامات دیے ہیں اس کو کرنا ہے، اور بچنے کے لائن کے جو احکامات دیے ہیں اس سے بچنا ہے۔ کرنے کے راستے سے اور بچنے کے راستے سے اللہ ساتھ ہو جائیں گے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو گئے پوری دنیا مل کر اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ نمرودی طاقت پوری مل کر ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔
پوری فرعونی طاقت مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بال بیکا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، جس کے ساتھ رب، اس کے ساتھ سب. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ پوری کائنات کا کوئی بھی ذرہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کی دشمنی پر آئے تو اللہ براہ راست اس سے مقابلہ کریں گے. اللہ نے دو چیزوں میں مقابلے کی بات بتائی ہے. ایک بات بھی فرمائی کہ جو سود میں ہاتھ ڈالے، اللہ فرماتے ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ مادیت کی لائن کی بے عنوانی ہے جو انسانوں کے روز گزارے کا سامان ہے، اس سے اللہ بے عنوانی کو برداشت نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہمارے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب. فرمایا میرے ولی کو ستائے اور دشمنی کرے، اللہ فرماتے ہیں میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو جو اللہ کا ہو جائے، اللہ کی حفاظت 24 گھنٹے اس کے ساتھ چلے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. تو اللہ کو ساتھ کرنے کا راستہ، اللہ نے کرنے کے جو کام بتائے ہیں اس کو کرنا ہے، بچنے کی چیزوں سے بچنا ہے. تو کرنے کا نفع سمجھانا، جو تعلیم کے حلقوں میں ہم سنتے ہیں اس کو محفوظ کر کے دعوت میں اس کو چلانا. تو کرنے کا نفع سمجھانا اور نہ کرنے کا نقصان سمجھانا، یہ دلوں میں حق کے اتارنے کا بہت طاقتور ذریعہ ہے. اس لیے سارے نبیوں کو اللہ نے مبشرین اور منذرین بنا کر کے بھیجا ہے. سارے نبیوں کی جو صفت ہے، بشارتیں سنانا اور انجام کار سے آگاہ کرنا. کہ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے، یہ بشارت ہے. جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یہ انذار ہے. اس لیے یہ باتیں لوگوں کو سمجھا کر کے کرنے پر آمادہ کرنا اور چھوڑنے پر آمادہ کرنا. جو چھوڑنے کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑیں. تیسری بات ان کو یہ سمجھانا کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کر لیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے جو اصل ہماری زندگی ہے. تو ہر آدمی کو آخرت سمجھانا کہ آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے، وہاں کے انعامات کتنے بڑے ہیں، وہاں اللہ کی خوشی کے مناظر کتنے بڑے ہیں، اور وہاں کے انعامات خود سنانا. کبھی ضرورت پڑے تو تھوڑا سا ڈرانے کے لیے عذاب کی بات بھی کرنا. اس لیے کہ کوئی محبت میں چلے گا، کوئی امید میں چلے گا اور کوئی ڈر کی وجہ سے چلے گا. اس لیے اللہ نے انتظام کیا محبت کا بھی اور یقین کا بھی اور ڈر کے پیدا کرنے کے لیے بھی. اس لیے رحمتوں کے واقعات بھی دیے اور اللہ نے عذاب کے واقعات بھی دیے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ 3 بنیادیں ہر فرد امت کو سمجھا کر اس میں دین کی طلب پیدا کرنا، طلب پیدا کر کے اب اس کو علم دینا. سارے نبیوں کے کام کا یہی اسلوب ہے کہ پہلے چل پھر کر طلب پیدا کرتے ہیں اور طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد علم دیتے ہیں. دونوں لائن کا علم، فضائل کا علم بھی اور مسائل کا علم بھی. تو اب یہ آئے ہیں، اب ان کو تعلیم کے ہاتھ میں لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا جو چیز دی گئی وہ علم دیا گیا. آپ دعوت علم اور ذکر کے ساتھ بھیجے گئے. آپ دعوت تعلیم اور تزکیے کے ساتھ بھیجے گئے. تو یہ آپ کی دوسری بنیاد جو ہے وہ تعلیم ہے. دار اعظم میں صحابہ بیٹھ کر کے ایمانیات کو سن رہے ہیں، لیکن احکامات کم آئے ہیں اس وقت میں، بہت کم آئے. صرف اخلاقیات کی لائن کے احکامات آئے ہیں. تو ساری مغیبات کو بیٹھ کر کے سن رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے روز اس کی استعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور پھر جب مدینہ منورہ میں مسجد بن گئی تو مسجد کے اندر میں یہ حلقے قائم ہو گئے. اس لیے دوسرا عمل جو ہے وہ تعلیم کا ہے اور علم کا ہے. تیسرا عمل جو ہے وہ ذکر اور عبادت کا ہے. اس لیے کہ ذکر کی حقیقت اطاعت ہے، عمل ہے. اس لیے فرمایا کل مطیع ذاکر، فرمایا ہر اطاعت کرنے والا آدمی ذاکر ہے. ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن نگاہ کی حفاظت نہیں ہے، تو بتاؤ ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ غافل ہے. ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن نوکر کو بولا ہوا ہے کہ 1 کلو پورا نہیں دینا ہے، 900 گرام نہیں دینا، تو آپ بتاؤ یہ ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ تسبیح نہیں ہے لیکن ناپ تول پورا دے رہا ہے، امانت داری سچائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ غفلت نہیں ہے، عبادت ہے. اس کی دنیا دین ہے. اللہ نے تو ہم کو ایسا دین دیا ہے کہ جس کی عبادت و دین ہے ہی ہے، اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی. آم کے آم گٹلی کے دام، اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا دین دیا. تو اس لیے میرے دوستو ذکر عبادت کیا جو علم سنا ہے
سمجھا ہے اس پر عمل کرنا. ان اعمال کو امت میں زندہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ سے ان میں اعمال میں لگنے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں، کسی سے مانگنا نہیں، بلکہ اپنا لگا کر کرنا اور انسانیت کی خدمت کر کے ان کو دین دینا. اس لیے آپ اخلاق کے ساتھ بھیجے گئے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو خلق عظیم پر اللہ نے پیدا کیا ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے میری بعثت اس لیے فرمائی ہے کہ اخلاق کی بلندیاں لوگوں کو میں دکھاؤں. کہ اخلاق کی بلندی کیا ہوتی ہے؟ کہ جن لوگوں نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اور جو تکلیف پہنچانے کے سارے جتن کر لیے ہیں، جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے ہی فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو انہوں نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم، تو میں آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہے، ہم آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، کہ جن بھائیوں کی وجہ سے سارے حالات آئے، جب ان پر قابو آیا تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن طعن نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا رہا کہ ہم اپنے قبروں سے نکلے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی. اس لیے آپ ایسے بلند اخلاق کے ساتھ بھیجیں گے. یہ آپ کے پورے دین کو حقیقت کے ساتھ ہر فرد میں، پوری امت میں اور پوری انسانیت میں زندہ کرنے کا کہ یہ اعمال ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، عبادت ہے اور اخلاق. آپ نے پوری امت کو جو آیا آپ کی دعوت پر ان اعمال نبوت میں مشغول فرمایا، اور اتنا مشغول فرمایا جتنا کہ ان اعمال میں مشغولی کا تقاضا تھا. اتنا مشغول کیا. مسئلہ گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان اعمال کے زندگی میں کرنے کا جتنا تقاضا ہے اتنا وقت لگانا، اتنا اپنی جان لگانا، اتنا اپنا مال لگانا. جیسا اپنے گھر کاروبار پر ہم کتنا لگاتے ہیں، جو بھائی کتنا لگاتے ہیں، جتنا تقاضا ہے اتنا لگاتے ہیں. گھر میں جتنا رہنے کا تقاضا ہو اتنا رہتے ہیں، کاروبار میں جتنا رہنے کا تقاضا ہو اتنا کاروبار ملازمت میں رہتے ہیں. تو آپ دیکھو سارے کام اچھی طرح چل رہے ہیں، اچھی گاڑی، اور دعوت میں گن گن کر لگاتے ہیں اور پھونک پھونک کر لگاتے ہیں. اس لیے جو کمال اس میں پیدا ہونا چاہیے اس میں کمی ہو رہی ہے. حالانکہ یہ کام تو روز آگے بڑھنے کا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک پہنچنا اس محنت کے ذریعے سے مقصود ہے. اس محنت کے ذریعے سے چلہ 4 مہینہ مقصود نہیں ہے صرف، بلکہ اس محنت کے ذریعے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے. جب منزل کا تعین ہو جاتا ہے تو آدمی جان پر کھیل کر منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور جب منزل روزن ہو جاتی ہے تو آدمی حالات کے اور اس راستے کی تھکان سے متاثر ہو کر یا تو بیٹھ جاتا ہے یا راستہ بدلی کر دیتا ہے. اب دیکھو کتنے ہمارے ساتھی بیٹھ گئے، کتنے ہمارے ساتھیوں نے راستہ بدل دیا، اس لیے کہ سامنے منزل نہیں تھی کہ ہم کو اس محنت سے یہاں تک جانا ہے. اس لیے منزل کا تعین ہونا، تو ہماری منزل صحابہ ہے. ہم صحابی نہیں بن جائیں گے اور کوئی بھی نہیں بن سکتا قیامت تک، لیکن جو بنیادیں صحابہ نے تھی وہ بنیادیں قیامت تک دوبارہ امت میں زندہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ صحابہ کو اللہ ہی نے صحابہ بنایا ہے، اور جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی ہے اللہ کے زندہ کرنے سے ہوئی ہے، تو قیامت تک وہ بنیادیں دوبارہ امت میں زندہ ہو سکتی ہے. تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھی؟ تو میں صحابہ میں 2 بنیادیں زندہ تھی. 100% صحابہ میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں. ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ تھا، ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ تھا. دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں. 1 لگا سکتے، 1000 بھی لگا سکتے ہیں.
پورے گھرانے کو لگا سکتے ہیں۔ انصار مدینہ نے تو پورے مدینے کے لگانے کا ارادہ کر کے آپ کو ہجرت کے لیے لے کر گئے تھے۔ حضرت عباس نے جب کہا کہ کہیں تم ان کو چھوڑ نہ دو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی حمایت میں اگر پورا مدینے کو لگانا پڑے گا تو پورے مدینے کو لگائیں گے، اس لیے کہ اپنی جانوں کو بے قیمت بنایا اللہ کے دین کے مقابلے میں، اپنے مالوں کو بے قیمت بنایا اللہ کے دین کے مقابلے میں، کہ ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں، اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے 1000 لگائیں گے، اور لاکھ کا تقاضا ہے لاکھ لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہوگا تو جھاڑی مار کر سب لگا دیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ پر لگے اور اللہ پر لگائے اور اللہ اس کو اجاڑ دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اگر تبلیغ والے عالمی سطح پر دیکھیں گے تو اس تبلیغ کی محنت میں ہم سے کچھ لیا نہیں ہے۔ ہر آدمی دیکھے کہ تبلیغ کی محنت سے پہلے اس کی کیا حالت تھی اور آج کیا ہے، میرے اپنا کیا مقام تھا سماج میں، آج کی تاریخ میں لوگ مجھے کس عزت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں دنیاوی اعتبار سے کس حال میں تھا، اور اللہ نے مجھے اس کام کی برکت سے کہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو لے کر نہیں آزمایا ہے، دے کر آزمایا ہے۔ یہ جو خوشحالیاں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی جو فراوانی ہوئی ہے، وہ ہمارے اس کام میں پیچھے ہٹنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ کام میں آگے بڑھتے رہنے کا ذریعہ بننا چاہیے کہ اللہ آپ نے انعامات کیے ہیں تو انعامات کے شکر میں ہم تو روز آگے بڑھیں گے، کیفیت میں بھی آگے بڑھیں گے، کمیت میں بھی آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں تک پہنچا دے۔ تو صحابہ وہاں تک کیسے پہنچے ہیں؟ کہ صحابہ وہاں پہنچنے کی بنیاد انہوں نے ان اعمال نبوت میں اپنے آپ کو اتنا لگایا ہے جتنا کہ ان اعمال کا تقاضا تھا، جس کے راستے سے وہ وہاں پہنچے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسے پہنچے وہاں؟ کہ ان اعمال نبوت کا جتنا تقاضا تھا لگنے لگانے کا، خرچ کرنے کا، اتنا لگایا تو تھوڑے سے عرصے میں وہاں تک پہنچے۔ جب میرے دوستوں محنت میں کیفیت اور کیفیت کے اعتبار سے ہمارا مجمع آگے بڑھتا رہے گا اور ہمارے مجمع میں ایک معتد بھی مجمع، ہم نہیں جانتے وہ کتنا مجمع ہوگا، اللہ جانتے ہیں، لیکن ایک معتد بھی مجمع جو اللہ کے علم میں ہے، جب آگے بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جائے گا کہ جس کی زندگی میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے گی جو صحابہ کی زندگی میں تھی، اگر یہ مجمع تھوڑا ہوگا اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ رکھ کر اللہ ان کو قوی کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے، اور اللہ دنیا میں حق کے زندہ کرنے کا کام اس مجمع سے لے لیں گے، اور دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت ان کے آڑے آ نہیں سکتی، اللہ کے ارادے کو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ اپنی وہی شان بان کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ اعمال نبوت کے ساتھ آپ کی وراثت ہے۔ ان اعمال نبوت میں آپ نے پوری امت کو لگایا، اور لگنے لگانے کے لیے دو میدان تجویز فرمائی، ایک میدان نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا، ایک ہجرت کا اور ایک نصرت کا، ایک نقل و حرکت کا، ایک مقامی محنت کا، ایک ہجرت کا اور ایک نصرت کا۔ اور صحابہ میں دو ہی جماعتیں ہیں، مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو دونوں جماعتوں کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے، کہ گاؤں میں، علاقوں میں، ملکوں میں پھرتا بھی نہیں ہے، اور مقامی محنت بھی نہیں کرتا ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان تو ان دو حالتوں میں سے کسی نے ایک حالت میں ہوگا، یا تو نقل و حرکت میں ہوگا، اس لیے کہ نقل و حرکت پورا سال پوری زندگی نہیں ہو سکتی ہے، بہت سارے حقوق ضائع ہو جائیں گے، اس لیے پوری زندگی پھر نہیں سکتا، پھرنے جائے گا 4 مہینے میں جائے گا، ہر سال 4 مہینہ جائے گا، اندرون جائے گا، بیرون جائے گا، چلے کے لیے جائے گا، واپس اپنے مقام پر آئے گا۔ تو نکلنے کے زمانے میں اعمال نبوت کے ساتھ میں پھرے، دعوت دیتا ہوا پھرے، صرف پھرنا نہیں،
دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے، اور اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہوئے اور مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرے۔ تو ایک پھرنا، دوسرا پھر کر واپس آئے تو اپنے ہی اعمال کو اپنی مسجدوں میں قائم کرے، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا بیت اللہ سب سے پہلا گھر انسانیت کے نفع کے لیے بنایا گیا۔ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا اس میں برکت ہے اور ہدایت ہے۔ بیت اللہ پر ہدایت اترتی ہے اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی ساری مساجد میں جاتی ہے، اور مساجد میں اعمال مسجد کے راستے سے مسجدوں میں آنے والوں کو ملتی ہے، اور ان رمضان آنے والوں کے ذریعے سے ان کے گھروں میں ان اعمال نبوت کے لے جانے کی وجہ سے ان کے گھروں تک پہنچتی ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں ہدایت کس راستے سے پہنچے گی؟ یہ راستہ ہے پہنچنے کا۔ جیسے گھروں کا تعلق ہو گیا پانی کی ٹانکی سے، تو گھر میں پانی آ گیا ہر گھر میں۔ پاور ہاؤس سے تعلق ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی۔ اس طرح ہر گھر کا تعلق مسجد سے ہو جائے تو ہر گھر کے اندر میں ہدایت پہنچ جائے۔ یہ ہدایت کا آسان راستہ اللہ نے جو ہے وہ امت کو عطا فرمایا، اس لیے دو حالتیں دی، اور صحابہ یہی دو محنتوں میں اپنی تمام تر توانائی اور طاقت لگائی۔ اور کتنے وقت لگائی؟ فرمایا 23 سال میں آپ کی نبوت کے زمانے میں آپ کے ساتھ لگائی، لیکن اس محنت کے دونوں رخوں میں اور ان اعمال نبوت پہ اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ 650 سال کا جو بگاڑ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے، جس میں کوئی نبی نہیں آئی، تو جہالت آخری درجے کی، اس سے آگے جہالت کا تصور نہیں ہو سکتا، اور گمراہی آخری درجے کی، اس سے آگے گمراہی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی جہالت اور اتنی بڑی گمراہی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس محنت کے اعمال میں اور محنت کے اس سلوک میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ 600 سال کا بگاڑ صرف 23 سال میں ختم ہو گیا۔ اور کتنا بڑا کام ہوا؟ اور میں 23 سالہ محنت کے نتیجے میں دو بڑے بڑے کام ہو گئے۔ ایک تو مجمع تیار ہو گیا یقین کے اعتبار سے، مجمع تیار ہو گیا یقین کے اعتبار سے کہ 100% صحابہ کا یقین وہ تھا کہ جن کے یقین کی نقل اتارنے کے لیے لوگوں کے لیے کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، تو صحابہ کا ایمان معیاری ایمان بنایا گیا، تو ایسا مجمع تیار ہو گیا کہ جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور ایک مجمع تیار ہو گیا کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی دعوت دینی ہے پوری دنیا کو، تو پوری دنیا کو اسلام کی دعوت کے لیے پہلے مجمع بنایا گیا۔ ایسا مجمع تیار ہو گیا جن کی دعوت ہے اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی، کا کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ اتنا بڑا کام ہو گیا، ایک مجمع تیار ہو گیا۔ دوسرا کام میرے دوستو یہ ہو گیا کہ ماحول تیار ہو گیا پورے حجاز کا، اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا، اور ہر آدمی اپنے سے زیادہ دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والا تھا، یہاں تک کہ 7 گھروں میں بکری کی سیری گھوم پھر کر پہلے گھر پر واپس آتی ہے، جہاں ان کے فقر کا پتہ دیتا ہے، وہاں ہر آدمی کا یہ جذبے کا پتہ دیتا ہے کہ میں نہ کھاؤں میرا بھائی کھا لے۔ ایسی معاشرت بنائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسے اخلاق بنائے ایمان والوں کو۔ پورے مدینہ میں کوئی آپ کو دنیا کا تعلیم نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اللہ کی رضا کی تعلیم ملے گی۔ اور پورے مدینہ منورہ میں 100% ایمان والے مرد اور 100% ایمان والی عورتیں اور 100% ایمان والے جوان اور بچے، ان کا ایک ہی جذبہ تھا کہ ہمارا دین محفوظ ہونا چاہیے، ہمارا دین مکمل ہونا چاہیے، اور ہمارا دین پھیلنا چاہیے، اور دنیا کے کونے کونے میں اور ہر کچے پکے مکان میں ہمارا دین پہنچنا چاہیے۔ ہر فرد امت کا یہی جذبہ تھا۔ اس لیے ایک مورخ لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 120 کلومیٹر کی رفتار سے اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا۔ اس کے بعد خود ہی اس کا جائزہ لکھتا ہے، اس کی بنیادی جواب صرف یہ ہے کہ اس زمانے کے ہر فرد امت کا ایک ہی جذبہ تھا کہ ہمارا دین دنیا میں چلنا چاہیے۔
اس کے لیے جو کچھ لگنا پڑے گا وہ لگائیں گے، جتنا لگنا پڑے گا اتنا لگیں گے، اور جتنا کھپنا پڑے گا اتنا کھپیں گے، لیکن ہمارا کلمہ اور ہمارا دین دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ اور بھائی جذبے کی بنیاد پر فی گھنٹہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے دنیا میں دین پھیلا۔ آپ اندازہ لگاؤ، خلافت راشدہ کے 30 سال تک یعنی 53 سال کے عرصے میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی بات پہنچ چکی ہے، اور اللہ کا کلمہ بلند ہو چکا ہے، کفر کا کلمہ نیچے ہو چکا ہے، انسانیت کے لیے ہدایت کی راہیں ہموار ہو چکی ہے، قوموں کی قومیں، ملک کے ملک، علاقے کے علاقے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے حق پر جینا آسان ہو گیا اور لوگوں کے لیے باطل پر جینا مشکل ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دونوں بنیادیں دو مرتبہ امت پہ زندہ ہو جائے، ایک تو مجمع تیار ہو جائے یقین کے اعتبار سے، اور ایک ماحول ہمارے ملک، ہماری دنیا میں کوئی ماحول ایسا بن جائے کہ جس کے اندر میں ہم ساری انسانیت کو دعوت دے سکے کہ تمہارے لیے سلامتی کا راستہ صرف اسلام کا ہے، اور اسلام اگر سمجھنا ہے تو ہمارے اس مجمع کے ساتھ رہ کر آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اسلام سیکھنا ہے تو ہمارے ماحول میں آ کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم کام عطا فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، کہ میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں، اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے تو قرن اول کا ہیرا مل گیا۔ کہ بھائی سب جاگ رہے کہ سو رہے؟ کہ بھائی جاگ رہے نا سب، کچھ لوگ سو رہے سر، لیکن ان کو پیار سے آپ جگا دیں، اس لیے کہ آپ حضرات نے مشورے سے جس کو اوپر بٹھاتے ہیں اس کو سب نظر آتا ہے کہ کون جاگتا ہے کون سوتا ہے، تو اس کے لیے جاگنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باتوں کو جو ضرورت کی ہے نکلوا دیتے ہیں۔ آدمی کا کوئی بات نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے بات جو ضرورت کی ہوتی ہے مجمع کی طلب پر اللہ کہلواتے ہیں، لیکن سونے والے زیادہ ہو جائے تو پھر مشکل ہو جائے مسئلہ، کیونکہ بھائی جاگ رہے ہیں نا سارے، تو جاگ کر سنیں۔ اور یوں فرمایا کہ مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا۔ کیا مل گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مجھے ہیرا مل گیا۔ تو اس کام کی قوت کا ان کو اندازہ تھا کہ کتنا طاقتور کام ہے، اسی لیے انہوں نے منزل یہ طے کیا جو میں نے بیان کیا کہ ہماری منزل اس محنت کے ذریعے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے امت دوبارہ وہاں پہنچی۔ اللہ نے اتنا بڑا کام ہم کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی پوری قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ناقدری سے ہم کو بچائے، اس لیے کہ اللہ کی یہ نعمت کے باقی رکھنے کا اور بڑھاتے رہنے کا واحد سبب شکر ہے، اور کسی بھی نعمت کے لے لینے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ناشکری ہے۔ جب ناشکری ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کو ناشکری سے بچائے اور ناقدری سے بچائے، جب ناشکری ہو جاتی ہے تو میرے دوستو بڑے بڑے شعبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنی تاریخ ہم دیکھیں گے تو ہماری تاریخ میں آپ کو ملے گا ایسے ملک، بڑے طاقتور ملک، اور جو 100% مسلمان، ان کے پاس بڑی بڑی دین کی شکلیں، بڑی دین کی شکلیں، بڑے طاقت کے نقشے، کہ جن کے اندر میں دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی طاقت آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتی ہے۔ جب ناقدری آئی ہے تو یہ سارے نقشے ایسے ختم ہوئے کہ وہاں پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ 50 سال اسپین پر ایسے گزرے ہیں کہ اذان نہیں ہوئی، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد آپ کو وہاں ملے، سارے دینی نقشے ختم ہو گئے۔ قرطبہ کی ساری بڑی مسجد وہ کسی اور شکل میں بدلی ہو گئی۔ آپ وہاں جا کر کے آنسو تو بہا سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں جا کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سب سارا اندازہ نہیں ہوا کہ بھئی کسی کو اللہ نے چمکا دیا، کسی کو اجاڑ دیا، بلکہ اللہ کی یہاں چمکانے کی واحد بنیاد شکر ہے، قدردانی ہے کہ کام کو کرتے کرتے ہمارا شمار قدردانوں میں ہو جائے، اللہ کی یہاں ناقدروں میں سے ہمارا شمار نکل جائے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے ناقدری سے بھی بچنے کی دعا مانگنی ہے، اس لیے کہ اس کام سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو ایمان ملے اور ایمان کی دعوت کا کام ملے اور پھر چھوٹ جائے۔ تو اس لیے اللہ سے اس کو مانگنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے اتنا بڑا کام دیا ہے، ہماری محنت میں وہی اعمال ہے، اعمال نبوت کام، اور اس کے کرنے کا وہی اس کے قریب نہج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام کا رخ تھا اس کے بہت ہی قریب یہ نہج ہے،
اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ایک بات ملتی ہے کہ ہماری محنت میں یہ مخصوص اعمال مخصوص نہج کے ساتھ معین من اللہ ہے. اعمال بھی مخصوص ہے اور اس کے کرنے کا طریقہ بھی مخصوص ہے. تو فرمایا یہ مخصوص اعمال مخصوص نہج کے ساتھ معین من اللہ ہے. تو ایک تو اعمال نبوت وہی ہے، دوسرا محنت بھی وہی. دونوں شکلیں اللہ نے زندہ فرمائی، ایک نقل و حرکت کی اور ایک مقامی محنت کی. اب ہمیں ان دونوں محنتوں کو اچھے سے اچھا بنانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے اچھا بنانا ہے. اس لیے کہ کام کرنے کا ڈھنگ بھی صحیح ہونا چاہیے اور کام کرنے کی مقدار بھی پوری ہونی چاہیے. اگر کام کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو کام ہی نہیں بنے گا. کام کا طریقہ صحیح ہے لیکن محنت پوری نہیں ہے تو ادھوری محنت پر پورا نتیجہ نہیں نکلے گا. بس سمجھ آ رہی نہیں؟ محنت کے لیے ایک مقدار متعین ہے اللہ کے علم میں، ہم نہیں جانتے. جب وہ محنت وہاں تک پہنچے گی تو اس محنت کا پورا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا اور اللہ اپنے قدرت سے ظاہر کر دیں گے. اس لیے کیفیت بھی صحیح ہونی چاہیے اور کمیت بھی صحیح ہونی چاہیے. اب میرے محترم دوستو، ایک تو سب سے پہلے اپنے کو خروج کو بڑھانا ہے، نقل و حرکت کو بڑھانا ہے. اس لیے کہ ہماری اس محنت میں نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک 60 سال کا بگڑا ہوا آدمی 40 دن اچھا لگا دے گا تو اللہ تعالیٰ 60 سال کا اس کا بگاڑ ختم کر دے گا. اتنی طاقت اور محنت ہے. 3 دن صحیح لگا دے گا تو 3 دن میں اللہ اس کی زندگی کا رخ صحیح کر دے گی. صحیح لگنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک ساتھی نے 3 دن لگایا، اس کے بعد اس سے معلوم ہوا اس کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ 7 مہینے میرے ہو گئے، 7 مہینے میں میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. 3 دن میں اتنی بڑی چیز لے کر کے آیا. شرط یہ ہے کہ صحیح لگنا چاہیے. تو ایک تو ہم کو اپنی محنت کا رخ صحیح کرنا ہے، مشورے سے لے کر 4 مہینے چلنے تک اور بیرون تک جتنی بھی ہماری محنت کی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کو صحیح کرنا ہے. اور اس کو مقدار تک پہنچانے کے لیے اپنی محنت اور قربانی کو بڑھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ قربانی کو بڑھانا ہے اور نقل و حرکت کو بڑھانا ہے. تو اب نقل و حرکت کو بڑھانے کا کیا راستہ؟ میرے دوستو، نقل و حرکت کے بڑھانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں ہر مسجد میں وقت لگایا ہوا عملہ ہے. کیا ہے؟ ہر مسجد میں وقت لگایا ہوا عملہ ہے. سال والے لوگ بھی ہیں، 4 مہینے والے بھی ہیں، چلہ لگائے ہوئے لوگ بھی ہیں. یہ ہمارا عملہ ہے. ہم کام کو جو سوچیں گے اپنے عملے کو سامنے رکھ کر سوچیں گے کہ ہمارے پاس اتنا عملہ ہے، اگر یہ سارے عملے کو وصول کر لیا جائے 4 مہینے کے اعتبار سے، چلے کے اعتبار سے، کم و بیش کے وقت کے اعتبار سے، اندرون و بیرون کے اعتبار سے، ان کی استعدادوں کو سامنے رکھ کر تو کام کی کیا شکل میری مسجد میں قائم ہو سکتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا. کہ میں بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک مرتبہ پھر ایک بات کہتا ہوں. ہر مسجد میں جو استعداد ہے وہ استعداد مسجد والوں کو معلوم ہے. اس استعداد کو وصول مسجد والے ہی کر سکتے ہیں. ملک کا مرکز نہیں کر سکتا، شہر کا مرکز نہیں کر سکتا. ان کو وصول صرف مسجد کر سکتی، اس لیے کہ وہ عملہ مسجد کے اطراف میں ہے. اور ہر ساتھی جو کام میں 10 12 15 ساتھی ہے ان کے سامنے ہے وہ عملہ کہ سال والے کون ہیں، 4 مہینے والے کون ہیں، چلے والے کون ہیں. اس سارے عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا، متحرک غیر متحرک کر کے مجمع کی 2 تقسیم نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس تو جس نے ایک مرتبہ وقت لگا دیا ہے وہ ہمارا ہے، وہ انشاءاللہ کہیں جانے والا نہیں. آج نہیں تو کل لگائے، کل کرے گا. تو سارے عملے کو اپنا سمجھ کر کے اس عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا کہ اگر یہ سارے عملے کا سالانہ، ماہانہ اور یومیہ وقت وصول کیا جائے تو ہمارے یہاں سے کتنی جماعتیں نکل سکتی ہے اور مقامی محنت کی کیا شکل قائم ہو سکتی ہے. اس کو سامنے رکھ کر اپنے یہاں ہر مسجد والے اپنی مسجد کے کام کو سوچیں. سب سے پہلے اس محنت میں فکر ہے. مولانا الیاس صاحب سے اللہ نے اتنا بڑا جو کام دیا ہے اس کی بنیاد ان کی بے چینی، بے قراری اور ان کا فکر ہے. اتنے بڑے کام لینے کی بنیاد کی بے قراری.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صدیق اکبر سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، اس لیے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ فکر اور بے قراری صدیق اکبر میں تھی، یہاں تک کہ مولوی نے یہ کہہ دیا کہ ان کا تو دل ہی جل چکا ہے، اتنی بے قراری۔ اس کی بنا پر اللہ نے تھوڑے سے عرصے میں وہ کام لیا کہ جو فتنے کھڑے ہوئے تھے سارے فتنوں کا قلع کما کر کے دین کو اس سطح پر چھوڑ کر کے گئے جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے۔ اتنا بڑا کام 2 سوا 2 سال میں اللہ نے لیا۔ مولانا الیاس صاحب سے اتنا بڑا کام لینے کی بنیاد یہی فکر اور بے قراری ہے، بے چینی ہے، گھنٹوں رونا ہے، اپنا سب کچھ لگانا ہے، جس کی بنا پر گھنٹوں گھنٹوں روتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں رات کو جاگتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا، سوتے نہیں؟ فرمایا مجھے جو ہو گیا ہے اگر تجھے ہو جائے تو جاگنے والے جو ہو جائے۔ اس بے قراری پر اللہ نے دیا ہے۔ سب سے پہلے فکر جاگنا چاہیے، سب سے پہلے ہمارے اس پورے مجمع کو اپنی فکر میں لینا ہے کہ ہمارا مجمع ہے، اس میں سے ایک بھی آدمی ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر آدمی اس محنت میں لگے رہنا چاہیے اور موت تک لگے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو عملہ محنت میں آیا ہے اگر محنت پر جمع رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا تو تھوڑے سے عرصے میں کام ہو جائے گا، تھوڑے سے عرصے میں کام ہو جائے گا۔ اور اگر مجمع آتا جاتا رہے گا، ہر سال لوگ لگا بھی رہے ضائع بھی ہو رہے، لگا بھی رہے ضائع بھی ہو رہے، تو آنا جانا اگر لگا رہے گا تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں۔ ٹانکی میں پانی ہے، اوپر سے پانی آ رہا ہے، نیچے سوراخ ہے کہ بھائی ٹانکی میں پانی جمع ہوگا، پورا دن کما کر جیب میں ڈالے اور جیب میں سوراخ ہے، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں۔ اس لیے جو محنت میں آیا ہے وہ محنت پر جمنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جو تقاضے آتے جائیں اس تقاضوں پر استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے مشوروں سے ان کو جو ہے وہ آگے بڑھانا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ جو بھی آپ کی محنت سے آیا وہ آپ کے کام میں لگا رہا اور آگے بڑھتا رہا، تو 23 سال ہوتے ہوتے کام پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں۔ اس کی وجہ سے جو بھی آیا وہ جم گیا اور آگے بڑھا، جس کے نتیجے میں صرف 23 سال میں کام کی مضبوط شکل ہو گئی کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اس لیے اپنی مسجد میں جو عملہ ہے اس سارے عملے کو سامنے رکھ کر ہر کام کو سوچیں کہ ہمارے پاس میں 100 کا عملہ ہے، اگر 100 کا سالانہ 4 مہینہ یا چلہ وصول کیا جائے تو اتنی جماعتیں چلے کی اور اتنی جماعتیں 4 مہینے کی نکل سکتی ہیں، اس کو سوچنا۔ پھر اس کے بعد جو محنت کی ترتیب سامنے آئے اس طریقے سے محنت کرنا۔ فکر کے بعد محنت جاتی ہے، اور اگر فکر نہ ہو تو جتنا ہوتا ہے اس میں قناعت آتی ہے، اور جب آدمی کی استعداد سامنے نہیں ہوتی مسجد کی تو بھی جتنا ہو اس میں قناعت آتی ہے، اور جب قناعت آتی ہے تو آدمی کی ترقی رک جاتی ہے۔ جب آدمی میں قناعت آ جاتی ہے کہ بہت ہو گیا اور بہت ہو رہا ہے تو اب آدمی میں قناعت ہو جائے، قناعت آ جاتی ہے، اور قناعت آ جاتی ہے تو آدمی کی ترقی رک جاتی ہے، اور جہاں ترقی رک گئی اب اس کے بعد میں اس کی تنزلی شروع ہوگی، اس لیے کہ کام میں ٹھہراؤ نہیں، کام میں ٹھہراؤ نہیں۔ پتھر اوپر آپ ڈالیں گے تو طاقت ہے تو اوپر جائے گا، اور طاقت نہیں ہے تو نیچے آئے گا، وہ ٹھہرے گا نہیں۔ ایسا ہی ہماری محنت میں ترقی رک گئی تو آپ بھی نیچے جائے گا، کیفیت کے اعتبار سے بھی کمیت کے اعتبار سے۔ اس لیے میرے دوستوں پورے عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچو، جتنی جماعتیں نکل سکتی ہیں اتنی سوچو، اللہ پر اعتماد کر کے چلو، کیونکہ ایک جماعت کو کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا، اور اگر 10 جماعتوں کی استعداد ہے تو کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا۔ 100 جماعتوں کی استعداد ہے تو کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا۔ ہمارے ذمہ صحیح فکر ہے، اس کے بعد صحیح محنت ہے، اور اس کے بعد دعا کی طاقت لگانا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے بس میں ہیں۔ جب ہمارے بس میں ہیں وہ ہم کر دیں گے، تو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے۔ یہ پکی ٹکی بات ہے کہ ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کر لیں، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہوگا اللہ اس کو کر دیں گے، اور ہمارے پر رحم کر کے کر دیں گے، اور ہماری آخرت اور دنیا کے بننے کا اللہ ذریعہ بنا دیں گے۔ ہم بہانہ بنیں گے اور کریں گے اللہ۔ تو اس کے لیے اس استعداد کو سامنے رکھ کر خروج کی ترتیب بنانا کہ بھائی بات سمجھ میں آئی ہے، میں سمجھا سکا جو یہ بات کہ جو استعداد ہے اس کو سامنے رکھ کر خروج کو سوچو، اور اس کی جماعتوں کے لیے دیوان بندی کی ترتیب بناؤ، ساتھیوں کے اوقات طے کرو، جس راستے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، مہینے طے کرو،
ہر مہینے جماعت نکل کرنے کی استعداد ہے مسجد میں، تو ہر مہینے میں جماعت نکالنے کی تاریخ طے کرو، ساتھیوں کو طے کرو۔ 2 مہینے میں نکلنے کی استعداد ہے تو 2 مہینے میں کرو، 3 مہینے میں نکلنے کی استعداد ہے 3 مہینے میں کرو۔ کسی مسجد میں 4 مہینے کی 4 جماعتیں نکلنے کی استعداد ہے تو 4 جماعتوں کو سوچو کہ 4 جماعتیں ہمارے اس سال ہماری مسجد سے 4 جماعتیں نکلیں، استعداد اتنی ہے۔ 2 کی استعداد ہے تو 2 کو سوچو، جتنی استعداد ہے اس کو سوچنا ہے، محنت پوری امت کو کرنا ہے، لیکن عملے کے اعتبار سے اپنے کام کا رخ صحیح رخ سوچنا ہے۔ آج ہم نے کام کا رخ سوچنا شروع کیا میرے دوستو، ہماری زندگی میں وجود میں نہیں آیا، 5-25 سال کے بعد آیا، ہم مر کر چلے جائیں گے، اس محنت کے اس کامل حصے میں ہمارا پورا حصہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے کام شروع کر کے بنے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا پورا اجر عطا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو ایک جو کام ہو استعداد کے اعتبار سے خروج کو سوچا، دوسرا ہماری مسجد کے اطراف میں 100% دین کا اور دین کی محنت کا ماحول بنے کہ جس کے ذریعے سے 100% دینداری زندہ ہو جائے اور دنیا کے نقشے ہمارے پر اثر انداز نہ ہو، اس لیے کہ مادیت دنیا تیزی کے ساتھ دنیا میں بڑھ رہی ہے، مادیت دنیا میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کتنا مال ہے، میری امت کا مال کتنا مال ہے۔ جب مال آتا ہے تو اپنے ساتھ میں بہت سارے رضائل لے کر کے آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینہ منورہ کی مسجد میں آ کر کے ڈھیر کی شکل میں آئے ہیں تو حضرت عمر ایک طرف بیٹھ کر رو رہے تھے۔ پوچھا یہ رونے کا کیا مقام ہے؟ خوشی کا مقام ہے، اللہ نے ہم کو خوشحالی کے لیے اتنا سارا مال غنیمت، سب سے زیادہ جو طیب مال ہے وہ اللہ نے ہم کو دیا، سب سے زیادہ طیب مال غنیمت ہے، پھر اس کے بعد ہدیے کا مال ہے، پھر اس کے بعد میں کمائی کا مال ہے، حلال کمائی کا، حرام کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو رو رہے ہیں، تو فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مال نے ان کو ذلیل کیا ہے، یہ مال ہمارے پاس آیا ہے کبھی اپنی خرابیوں کے ساتھ آ کر ہم تو ہماری ساری سطح کو ختم نہ کرتے۔ اسی لیے صحابہ کی شان یہ ہے کہ جب ان کے پاس میں دنیا آئی ہے تو ان کی زندگیاں بدلی نہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کو نہیں بدلا، اپنا کھانا پینا نہیں بدلا، وہی سادگی کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، اپنے کپڑوں کو نہیں بدلا، اپنے مکانات کو نہیں بدلا، اپنی شادیوں کے نظام کو انہوں نے نہیں بدلا، اپنی کسی چیز کو نہیں بدلا۔ جس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے صحابہ اس حال پر رہتے ہوئے دنیا سے گئے، اتنی ساری مادیت کے آنے کے باوجود بھی اور اتنا روتے ہوئے گئے۔ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی، میں ان سارے کے سارے روتے تھے اور روتے ہوئے گئے اور اپنے پر نفاق کا ڈر کرتے ہوئے گئے۔ میرے دوستو یہ زندگیاں ہیں جو زندگیاں اس محنت کے ذریعے سے مطلوب ہے، ایک معتد نہیں بننے میں یہ زندگی زندہ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو ایک تو خروج کے اعتبار سے یہ محنت کا ایک رخ قائم کرنا ہے، اور خروج کو خوب بڑھانا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایسے دنیا میں حالات ہیں، ان حالات میں گجرات میں اللہ نے کام کی یہ شکل پیدا فرمائی کہ سینکڑوں جماعتیں پورے ملک میں جا رہی ہیں، حالانکہ اس ملک اس صوبے والے اپنے اعتبار سے جماعتیں نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ہے تو بہت معمولی مقدار میں ہے، لیکن اللہ نے یہ فضل ہمارے پر فرمایا اور انعام فرمایا کہ ایسے ڈر کے ماحول میں اللہ نے جماعتوں کی یہ شکلیں پیدا فرما دیا کہ سارے صوبے میں اور تحصیلوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جماعتیں جا کر کے خوب کام کر رہی ہے اور جم کر کام کر رہی ہے۔ اس لیے اتنی جماعتیں ہمارے یہاں سے سوچنا ہے کہ کوئی گاؤں نہیں بچنا چاہیے اور کوئی ضلع اور کوئی تحصیل نہیں بچنا چاہیے کہ جہاں پر ہماری جماعت جا کر کے کام نہ کرے، 4 مہینے کی جماعت کام کر رہی ہو، چلے کی جماعت کام کر رہی ہو، بیرون میں جا کر کے دنیا کے سارے ملکوں میں جماعت کام کر رہی ہو۔ یہ استعداد سارے ملکوں کو سنبھالنے کی استعداد اللہ نے گجرات میں رکھی ہے۔ بیک وقت میں ساری دنیا کے ملکوں میں جماعتیں گجرات سے جا سکتی ہے، یہ استعداد اللہ نے رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ منورہ چھوٹا سا مدینہ منورہ تھا، کہتے اس وقت میں جتنا حرم ہے اتنا مدینہ تھا، اس وقت میں جتنے حرم کی حدود ہے اتنا مدینہ منورہ تھا، تو وہ پورا مدینہ منورہ اتنا چھوٹا سا ملک، چھوٹا سا شہر پورے عالم کی تقاضے پورے کرتا تھا۔
ہمارا گجرات تو بہت بڑا ہے. گجرات کے کتنے صوبے 20-21 صوبے ہیں, ضلع ہیں, اور ان ضلعوں کے اندر میں سینکڑوں کام کرنے والے ہیں اور سینکڑوں عملہ وقت لگایا ہوا ہے. اگر یہ سارا وصول ہو جائے تو اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے سارے تقاضوں کو گجرات کے راستے سے پورا کیا جا سکتا ہے. کہو انشاءاللہ اس کی ہم نیت کرتے ہیں, اور نیت کر کے انشاءاللہ کیفیت میں بھی آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ مقدار میں بھی آگے بڑھیں گے. دوسری بات میرے دوستوں خروج کی سوچنے کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے محلے کی محنت کا نظام ہم ایسا بنائیں کہ جس میں محنت کرنا آسان ہو جائے اور نتیجہ خیز ہو جائے, اور ہر ساتھی کے لیے محنت کا وہ رخ ترقی کا ہو جائے. ہر ساتھی کے لیے وہ محنت کا رخ ترقی کا ہو جائے, ایسا محنت کا رخ آئے. اور وہ رخ یہ ہے کہ مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں ان مکانات کو اپنی مسجد وال جماعت کے ساتھیوں کی جماعت بنا کر ان پر تقسیم کیا جائے. کہ بھئی ہماری مسجد وال جماعت میں 12 ساتھی کام کرنے والے ہیں, بھلے 100 آدمی ہیں لیکن 12 ہی کام کرنے والے ہیں, تو آپ گھبراؤ مت, بس ہمت ہی مت کرو. آپ تو 12 آدمی عظمت کے ساتھ میں کام کے لیے اٹھو. اللہ اعوان انصار آپ کو دیں گے. اللہ کا نظام ہے کہ جب کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اعوان اور انصار اللہ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ نے انصار کو یمن سے پہنچایا ہے. پورا لمبا واقعہ نہیں سناؤں گا, صرف اشارے میں کہتا ہوں کہ آپ کی بعثت سے پہلے آپ کے اعوان اور انصار کو اللہ نے یمن سے مدینہ میں لا کر کے بسایا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو جب 12 آدمی کھڑے ہوں گے تو اللہ 12 آدمی کو 120 آدمی اسی محلے میں سے تھوڑے سے عرصے میں دے دیں گے ان کے جمنے پر اور صحیح کام کرنے پر. تو ایک تو 12 آدمی 6 جماعتیں بنا دیں, 2 آدمی. آپ کی مسجد کے اطراف میں 300 گھر ہیں, تو آپ یہ 300 گھروں کو 6 جماعتوں پر تقسیم کر دیں. کتنی جماعتوں پر؟ 6 جماعت. تو ایک جماعت کے حصے میں کتنے گھر آئیں گے؟ 50 گھر آئیں گے. اب آپ بتا دو یہ 50 گھر 1 نمبر کی جماعت کام کرے گی, 51 سے 100 تک ایک جماعت کام کرے گی. اس کا نفع یہ ہوگا میرے دوستو کہ ہر جماعت کو اپنی محنت کا نفع سامنے آئے گا. ابھی تو مشترکہ کھیتی ہے 10 بھائیوں کی, پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن جب کام تقسیم ہوگا تو ہر جماعت کو اپنی محنت کا ثمرہ نظر آئے گا کہ الحمدللہ یہ 50 گھروں کی ہم نے 1 مہینے میں ہر فرد اور ہر گھر کی ملاقات کیا اور ان کو باتیں سمجھا کر دین کی محنت کے لیے آمادہ کیا, جس کے نتیجے میں 5 آدمی چلے کے لیے نکلے. یہ 50 گھروں میں 3 آدمیوں نے نئےوں نے 3 دن لگائے, 5 آدمی نمازی بنے. کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ مشورے میں شرکت شروع کی. یہ کام کا نفع ہے. تو جب ان کے سامنے اپنی محنت کا نفع سامنے آئے گا تو اب ان کی طبیعت کام پر چلے گی. تاجر کو تجارت کا نفع نظر آتا ہے تو طبیعت چلتی ہے, اس کی تشکیل نہیں کرنی پڑتی. دوپہر کا کھانا شام کو کھاتا ہے تو اس کی کوئی شکایت نہیں ہوتی. اس کو عید کے دن میں پوری رات کی دکان کھولی رکھتا ہے تو کوئی تھکتا نہیں ہے, اس لیے کہ نفع ہو رہا ہے. آدمی کی طبیعت میں نفع ہے, نفع سامنے آئے گا تو یہ جماعت اتنا دوڑے گی کہ آپ کے رکنے سے نہیں رکے گی. تو اس کے لیے پہلا نفع اس کا یہ ہوگا کہ ہر جماعت کو اپنی محنت کا نفع سامنے آ کر آئے. اس کے لیے اس طرح گھروں کو بھی تقسیم کریں, ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں. اب یہ سارا تقسیم ہو گیا تو اب تقسیم کے بعد کام جو ہوگا وہ کرنے سے ہوگا. صرف ترتیب بنانے سے کام نہیں ہوگا, ترتیب بنانے کے بعد میں کام کے کرنے سے کام ہوگا. اور کام کے کرنے کے لیے ہمارے کام میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ مشورہ ہے کہ جو بھی کام ہم کریں گے وہ مشورے سے کریں گے. تو مشورے کے لیے کسی نماز کے بعد میں جتنے بھی ساتھی ہیں وہ ساتھی مل جل کر سر جوڑ کر فکر لے کر کے بیٹھے کہ میری ذات سے لے کر پورے عالم میں اللہ کا پورا پورا دین زندہ ہو جائے اور قیامت تک کے لیے زندہ رہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوشش کریں مسجد میں جتنے مصلی ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. وہ اسی وقت میں آپ جوڑ سکیں گے جب مشورے کو آپ لمبا نہیں کریں گے. مشورے میں جتنی ضرورت ہے اتنی دیر کرنا چاہیے اور کام زیادہ کرنا چاہیے. اس لیے ساری مسجد کے ساتھیوں کو جوڑنا, ساری کمیونٹی کو جوڑنا. ہمارے پاس کوئی تقسیم نہیں ہے. تبلیغ ایک محنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی, اور اس کے ممبر سارے ایمان والے ہیں. انما المؤمنون اخوہ. اس لیے کسی بھید بھاؤ کے سارے ایمان والوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. ہر ایک سے اس کی استعداد کے اعتبار سے کام لینا, سارے کام سارے ساتھیوں پر تقسیم کرنا.
تاکہ کام کے راستے سے سارے ساتھی کام کے بنے. کام دو چار آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، نہ مسجد کا، نہ حلقے کا، نہ شہر کا، نہ ملک کا، نہ عالم کا، بلکہ کام ایک مجمع کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے کہ کسی کے مرنے جینے سے کام پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کسی کی بیماری عذر کی وجہ سے کام پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ اس وقت میں ہوگا جب ایک مجمع کے ہاتھ میں کام. اب آپ نے سارے مشورے کے لیے جڑے ہیں. اب مشورے میں جو تقاضے ہمارے پاس میں آ رہے ہیں ان تقاضوں کی دو قسم ہیں. ایک تقاضا وقتی ہے، ایک تقاضا دائمی ہے. وقتی تقاضے میں میرے دوستو بیمار کی عیادت ہے، چاہے وہ تبلیغ والا ہو نہ ہو، تبلیغ کو اچھا سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، مسلمان ہے اس کی عیادت اس کا حق ہے. تو مسلمان بیمار ہے تو عیادت کے لیے جماعت بنانا، کسی میت ہو گئی تو وہاں تعزیت کرنا، تجہیز میں جنازے میں شریک ہونا. کوئی جماعت اپنی مسجد میں آئی ہے تو اس کی نصرت کرنا. کمزور جماعت آئی ہے تو دن بھر ساتھیوں کو تقسیم کر کے وقتاً فوقتاً ساتھی ان کے ساتھ رہیں اور سارے اعمال ان کو سکھائیں. تعلیم کرنا سکھائیں، اعلان کرنا سکھائیں، تشکیل کرنا سکھائیں، وصول کرنا سکھائیں، عملی طور پر ان کو کام سکھائیں. مضبوط جماعت آئی ہے تو اس سے کام لے. اپنے محلے میں جو تقاضے ہیں تشکیلی لائن کے اس جماعت کے ذریعے سے تقاضے پورے کریں. ہمارے محلے سے کوئی جماعت میں ساتھی گیا ہے تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کریں. گھر میں مرد ہیں تو مردوں سے جا کر کے ملیں. باپ ہے بچے کو بھیجا ہے تو باپ سے کہیں کہ ہم آپ کی اولاد کی طرح ہے، آپ کو کوئی بھی کام ہو ہم آپ کو آدھی رات کو آپ بتا سکتے ہیں. گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو اپنی سمجھدار مستورات کو اس گھر میں بھیجنا تاکہ اچھی طرح وہاں جا کر کے گھر میں ان کے حال احوال معلوم کرے. اگر اللہ ہمت دے تو گھر میں کچھ ہدیہ لے کر کے عورتیں چلی جائیں یا ساتھی بھی ہدیہ لے کر کے چلے جائیں، فروٹ کا ہے یا کچھ ہے. تو اس طریقے سے ان جو اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اپنے واپس آنے والے عملے کو کام میں ثابت قدم کرنے کا. اس لیے کہ جب آنے کے بعد میں اس کے گھر والے اس سے کہیں گے کہ ہمارے گھر میں تو بچے بیمار ہوئے، کسی نے آ کر پوچھا بھی نہیں، تشکیل کرنی تھی تو 10 مرتبہ آتے تھے اور جب تم چلے گئے تو اس کے بعد کسی نے ہم کو نہیں دیتے. اب بتاؤ وہ ساتھی کام پر جمے گا کہ آئے گا؟ اس لیے اپنے ساتھیوں کو کام پر جمانے کا طاقتور ذریعہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جائے ہر ساتھی کے گھر کے حالات کو مردوں کے راستے سے یا سمجھدار عورتوں کے راستے سے لیا جائے. جماعت نکل رہی ہے تو اس کو وصولی کے لیے ساتھی بنائے گئے، تقسیم کی. جماعت جمع ہو گئی تو اب روانگی کون کرے گا؟ روانگی مشورے سے طے ہو جائے. ایسی ہی جماعت کو روانہ کون کرے گا؟ روانہ کرنے کے لیے اسٹیشن جانا ہے، اہتمام کے ساتھ ان کو اسٹیشن پر روانہ کرنے کے لیے ساتھی طے کیے جائے. آپ جماعت واپس آ رہی ہے اس کے استقبال کی ترتیب بنائی جائے. واپس مسجد میں آ گئی ہے، کارگزاری ان کی پوری اچھی طریقے سے لی جائے. کارگزاری کے بعد واپسی کی بات ان کو سمجھائی جائے اچھی طرح اور پھر آئندہ ان کی دیکھ بھال کی جائے کہ وقت لگانے کے بعد جو آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ محنت میں عملی طور پر شریک ہو رہے ہیں یا کسی وجہ سے کوئی کمزوری ہو رہی ہے تو ان کی ملاقاتیں کر کے تانا تشنیع کرنے کے بجائے ان کی ہمت افزائی کر کے اور ترغیب کے راستے سے ان کو جوڑنے کی فکر کریں. 3 دن لگانے والا آدمی ہماری محنت سے ضائع نہیں ہونا چاہیے. چلا 4 مہینے تو بہت آگے کی بات ہے، 3 دن جو آدمی لگاوے وہ ہماری محنت سے ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو اس فکر کے ساتھ ہم کو چلنا ہے. تو یہ سارے وقتی تقاضے ہیں. تو ان وقتی تقاضوں کو سارے ساتھیوں پر تقسیم کر کے مشورے سے سارے ساتھیوں کو سارے تقاضوں پر استعمال کرنا تاکہ پورا عملہ جو مسجد میں آپ کا ہے 10 کا 12 کا 20 کا 50 کا 100 کا وہ سارا مجموعہ آپ کا کام کا بننا چاہیے. تو یہ وقتی تقاضے ہیں، اس وقتی تقاضوں کو مشورے سے ساتھیوں پر تقسیم کرنا. دوسرا ایک دائمی تقاضا ہے، وہ ہر گھر ہر مرد کی ملاقات ہے کہ محنت کا ایسا نظام بنانا کہ 15 دن 20 دن آخری درجے میں مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے. جو 6 دن کام کے دنوں میں نہیں ملتے ہیں چھٹی کے دن وقت بنا کر کے ان کی ملاقاتیں کر لی جائیں تاکہ مہینہ ہوتے ہوتے 100% لوگوں کی اور 100% گھروں کی ملاقات ہو. جب ملاقات کا یہ نظم بنے گا تو انشاءاللہ ہر مہینے ہم دینداری بڑھتی ہوئی دیکھیں گے اور دعوت کی محنت کو بھی بڑھتی ہوئی دیکھیں گے. جب محنت کا یہ رخ قائم ہو جائے، اس لیے کہ ابھی محنت کا رخ یہ ہے کہ ملاقاتوں کا رخ ہے. الحمدللہ یہ بھی اچھا ہے، اللہ برکت دے.
ملاقاتوں کا رخ ہے کہ ساتھی مشورے میں بیٹھے کہ بھائی اس فلانے کی کون ملاقات کرے گا، وہ یہ کرے گا، اس کی کون کرے گا، وہی کرے گا، اس کی وہی کرے گا، 6 جماعت آپ نے بنا. اب ملاقات کے لیے گئے، ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو گھر چلے کہ بھائی یہی محنت کا رخ ہے کہ اس سے آگے کا کوئی رخ ہے. اس لیے یہ رخ سے تھوڑا آگے بڑھنا ہے، صحیح رخ پر آنا ہے. اور صحیح رخ میرے دوستو یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے 100% گھروں کی ملاقات کرنا ہے. 2.5 گھنٹہ جب فارغ کریں گے تو ہماری جان کام میں جان پڑ جائے گی. ملاقاتوں میں جان ہے، فائدہ ہے الحمدللہ، اس کا کوئی اس کا انکار نہیں ہے. لیکن مومن تو نیکی سے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. تو اب اس کو اور اچھا کرنے کا کیا راستہ؟ کیا اس کو اور اچھا کرنے کا راستہ یہ کہ روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا. جب 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو کام میں جان پڑ جائے گی. کام کیسے جان پڑے گی؟ کام میں جان ایسے پڑے گی کہ ہر جماعت اس کے سامنے اس کا کام ہے 50 گھر، 100 آدمی ہے اس میں، وہ 100 آدمی ان کی محنت کا میدان ہے. اب یہ اپنا کام شروع کریں گے. پہلے گھر پر گئے، آدمی نہیں ملا تو یہ گھر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کو 2.5 گھنٹہ لگانا ہے. ان کو کیا لگانا ہے؟ 2.5 گھنٹہ. تو یہ گھر نہیں جائیں گے. یہ کیا کہاں جائیں گے؟ یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ صاحب گھر کے مالک کہاں ہیں؟ تو کہیں گے فلانی جگہ ہماری دکان ہے، اس دکان میں ہوں گے. تو اب یہ 2 ساتھی اب اس دکان پر جائیں گے. قریب ہوگی تو پیدل چل کر پسینہ بہاتے ہوئے جائیں گے، اور اگر دور ہوگا تو سائیکل میں، رکشا میں، گاڑی لے کر پیٹرول کا خرچ کرتے جائیں گے. جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے. تو گھر سے وہاں گئے، وہاں پتہ چلا کہ ابھی نکل گئے وہ تو فلانی جگہ اپنے دوستوں میں ملے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے ملے. اب یہ کہاں ابھی گھر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے، اور کام میں لگانا ہے. یہ کام ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگنا کام ہے، لوگوں کے پیچھے دوڑنا کام ہے، اپنے آپ کو تھکانا یہ کام ہے. مولانا اجاز صاحب کا ملفوظ ہے ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. تعب کہتے ہیں تھکنے کو، کہ اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے تو کام ہو جائے گا بس. جس طرح ماں باپ کو پیار آتا ہے بچے کے تھکنے پر، اس طرح اللہ کو پیار آتا ہے جب کام کے لیے ہم تھکیں گے. اب تیسری جگہ آپ گئے اور آپ نے سے کہا کہ بھئی ہم تو آپ سے ملنے کے لیے گھر پر بھی گئے تھے، لیکن آپ معلوم ہوا کہ آپ کی دکان پر ہے، تو دکان پر بھی گئے تھے. اس کے بعد معلوم ہوا کہ آپ یہاں ملیں گے تو آپ کے پاس یہاں ہے. اللہ آپ کو جدائی کہہ دے، ملاقات ہو گئی. کوئی احسان نہیں جتانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شفقت اور محبت کا انداز ہونا چاہیے، خیر خواہی کا انداز ہونا چاہیے. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ 3 جگہ دھکا کھا کر ان کے پاس پہنچے. آپ یقین مانو جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ 3 جگہ دھکا کھا کر ان کے پاس پہنچے ہیں تو ان کے دل میں آپ کا وہ احترام پیدا ہو جائے گا کہ دنیا میں ان سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں. ان کو کوئی مجھ سے پیسہ نہیں لینا ہے، ان سے مجھے کچھ لینا نہیں ہے، اور میرے لیے تھک رہے ہیں، یہ میرے خیر خواہ ہے. اب آپ کی بات کو جو سنے گا وہ قبولیت کی شان سے سنے گا. ان کی بات تو ضرور قبول کرنا ہے، اور آپ کی بات میں مجاہدے کی وجہ سے جان پیدا ہو جائے گی. اب بہت زیادہ مضبوطی سے بات کرنا نہیں جانتے، لیکن چند بول بولیں گے، اس چند بول میں اللہ وہ بڑھ کر ڈال دیں گے کہ سامنے والا قبول کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ کام میں جان ڈالنے کا راستہ اپنے 2.5 گھنٹے کا نظام صحیح کرنا ہے. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ کام وہ ہوتا ہے جو روز کیا جائے. روز ہم دکان میں جاتے ہیں، روز آفس پر جاتے ہیں، روز کھیت میں جاتے ہیں، تو کام وہ ہے جو روز کیا جائے، اور ایسی اچھی مقدار بھی کیا جائے کہ جس کا کوئی نتیجہ ہو. اب آپ ایک آدمی کی آپ نے آج ملاقات کیا، اب اس کی جو ہے وہ 1 سال کے بعد ملاقات کریں کہ بھائی پہلی ملاقات کا کوئی اثر باقی رہے گا؟ ختم ہو. اب 1 سال کے بعد نئے سریے سے، ابھی آج کھودا تھا یہاں، کل وہاں کھودا، وہاں کھودا، پورے سال کھودتے رہے، پانی تک پہنچنا نہیں ہوا. لیکن ایک آدمی کی آپ نے آج ملاقات کی ہے، 15 دن 20 دن کے بعد، 1 مہینے بعد پھر ملاقات کیا، تو اس ملاقات کا اثر باقی ہوگا. اس کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طریقے سے میں نے ان کا استقبال کیا تھا. منہ بنا کر کے استقبال کیا ہوگا. پہلی مرتبہ اگر کیا ہے اس نے تو اپنے منہ نہیں بنایا، ہم نے تو محبت سے مل لیے اس سے، جو بات کا موقع تھا تو کیا، نہیں تو خیر خبر پوچھ کر کے آگے بڑھ گئے. دوسری مرتبہ جب جائیں گے تو اس کی پہلے رویے میں انتہائی آپ کو فرق ضرور ملے گا. تیسری مرتبہ جائیں گے تو ہاں کرے گا. چوتھی مرتبہ آپ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ ہاں کام تو اچھا ہے، کرنا چاہیے. 5ویں مرتبہ جائے گا، آپ کی بات کو قبول کر لے گا. یہ تعمیری کام ہے، اس کو تعمیری کام کہتے ہیں. یہ کام تعمیری ہونا چاہیے، نہیں ہے کہ اتنا کھودا وہاں کھودا کھودا، زندگی بھر کھودتے رہے، کام ہوا ہی نہیں. یہ کام کا صحیح کام ہے، تعمیری طریقہ نہیں ہے، ثواب سے انکار نہیں ہے.
ثواب ملے گا ہر ملاقات میں آپ کو، لیکن تعمیر اس راستے سے ہوگی۔ اس لیے اس طریقے سے 100% گھروں کی اور ملاقات کی بنا کرنا، ہر آدمی سے دل کو صاف کر کے ملنا۔ کسی مسلمان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے، کسی کو اپنا مخالف سمجھنا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں مخالفت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کہ مخالفت کی کوئی بنیاد ہے؟ مخالفت کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ تو شیطان نے تھوڑا سا بدگمانی پیدا کر دیا، کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ نعوذ باللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اب یہ بات تو اتنی ہے کہ کسی کو بھی غصہ آئے گا، آپ کو اگر کوئی کہے ایسے کسی کے بارے میں تو آپ کو غصہ آئے گا، تو اس کا ذہن یہ بنایا شیطان نے، تو اس کو غصہ ہے۔ لیکن اس کی غلطی یہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بھئی کوا تیرا کان لے کر گیا تو کوے کے پیچھے دوڑے گا کہ اپنا کان دیکھے گا؟ تو ان کو ان کی بات ماننے کے بجائے قریب آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کام تو بند کمرے میں ہوتا نہیں ہے، ہمارا کام تو اوپن ہے، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، محلوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی کھڑے رہ کر بات سن سکتا ہے کہ بھئی یہ متکلم کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ کر سکتے ہیں کہ تو اس کی بیچاری غلطی ہے، لیکن ہم تو اس کی غلطی معاف کریں گے، بس تمہاری ختم ہوگی تو یہی ہم سے زیادہ اچھا کام کرنے والے لوگ بنیں گے۔ آپ یقین مانو ہم سے زیادہ صالحیت کے لوگ پیچھے کھڑے ہیں، ان تک کام پہنچ جائے گا تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ کوئی صلاحیت والا آدمی آ گیا اور اس کے ہاتھوں علاقے کھڑے ہو گئے تو وہ علاقے ہمارے حصے میں ہوں گے، ملک کھڑا ہو گیا تو ملک ہمارے حصے میں ہوگا۔ اس سے بڑی بزنس دنیا میں ہو نہیں سکتی جو اللہ نے یہ بڑا کام دیا۔ اس لیے میرے دوستو سارے مسلمانوں سے دل کو صاف کر کے ملنا، مل کر کے پہلے ایمان آخرت کی قربانی کی بات کرنا، دین میں نفع میں دین میں نقصان کی بات کرنا، پھر اس کے بعد میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا۔ آپ نے جب مسجد میں خروج کا نظام بنا دیا ہوگا 4 مہینے کی جماعت کا، چلوں کی جماعت کا، تو ہر جانے والی جماعت اس تقاضے کو اپنے ذہن میں لے کر جائے گی، ورنہ تو ایسی ہوگی ملاقات جیسے کبڈی میں پالا چھو کر آتے ہیں۔ کبڈی میں پالا چھوتے ہیں، کبڈی کھیلے کبھی آپ کھیلے پالا چھو کر آنے کا، تو ذہن میں کچھ ہے نہیں تو پالا چھو کر واپس آئیں گے، لیکن آپ نے پوری ترتیب بنائی ہے جماعتوں کے خروج کی، تو ہر جانے والی جماعت اپنے ذہن میں کام لے کر جائے گی کہ مجھے اس آدمی کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، چلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہماری مسجد تو ہر ہفتے میں 3 دن کی جماعت نکلتی ہے، ان کو 3 دن کے لیے ان کو اپنے ساتھ رہنا ہے۔ غلط یہ کہ یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوگی تو کام جو ہے نا آسان ہو جائے گا اور بات آسان۔ اس لیے یوں کر کے آدمی کو 4 مہینے سے شروع کریں، پھر چلہ کی تشکیل کریں، 3 دن کی تشکیل کریں، مسجد کے کسی نہ کسی عمل میں سارے اعمال کو بیان کر کے شریک ہونے کی بات کریں۔ ہر مسلمان کا تعلق مسجد کے کسی نہ کسی عمل سے ہونا چاہیے۔ بولے 4 مہینہ لگاتا رہے گا، چلہ لگاتا رہے گا، ان کو تبلیغ انشاءاللہ قیامت تک چلے گی۔ تو اس لیے بہت جلدی کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ بھئی ہر آدمی کا تعلق مسجد کے عمل کے ساتھ ہو جائے، مشورے سے ہو جائے، تعلیم سے ہو جائے، 2.5 گھنٹے کی محنت سے ہو جائے، گشت سے ہو جائے، یا 3 دن سے ہو جائے، کسی نہ کسی عمل سے تعلق ہو جائے گا تو اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹہنی ٹوٹتی ہے اور اس کی کھال لٹکی ہوئی رہتی ہے تو ٹہنی زندہ رہتی ہے۔ ایک عمل زندگی میں آئے گا تو دوسرے عمل کو کی دعوت دے گا، اس کو نیکیاں بھائی بہنیں ہیں ایک دوسرے کی، ایک نیکی دوسری نیکی کی دعوت دے گی۔ گھڑی تو بات رہی ہے، ہاں، لیکن کام تو پورا کر کے اٹھنا ہے کہ ایسے چھوڑنا ہے ادھورا؟ کہ بھائی کام پورا کرنا ہے کہ ادھورا چھوڑنا ہے؟ پورا کرنا ہے، اپنے پورا کرنے کے لیے مختصر کر کے انشاءاللہ پورا کرو، کام تو پورا ہونا ہے۔ تو اب میرے دوستو اس طریقے سے ہر گھر ہر فرد پر ملاقات کریں، ایک مشورہ ہو گیا، ایک 2.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اب بتاؤ اس مجمع میں 2.5 گھنٹہ کون کون لگائیں گے؟ گھڑی دیکھ کر لگانا، 2.5 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے؟ 150 منٹ ہوتی ہے، تو گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹہ لگانا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ 8 گھنٹے لگوا دے، اللہ کام کے تقاضوں پر کھڑا کر دے۔ جب کام کے ابھی تو 2.5 گھنٹے اس لیے مشکل ہے کہ ذہنوں میں کام نہیں ہے، جس دن کام آئے گا یہ مجمع 8 گھنٹہ دے گا، مجھے یہ امید ہے۔ مومن تو اپنی پوری جان مال لگانے کے لیے تیار رہتا ہے، کام ہونا چاہیے اس کے سامنے۔ جب اس مجمع کے سامنے کام آئے گا تو یہ آدھا دن آدھی رات مسجد میں لگائے گا اور آدھا دن آدھی رات گھر میں لگائے گا۔ یہ استعداد اس مجمع میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن کام ہونا چاہیے سامنے، تو کام اس راستے سے کام سارے سامنے آئے۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں 2.5 گھنٹے سب کو لگانا ہے۔
اسی کے ساتھ میں تیسری بات تعلیم ہے. تعلیم بہت بڑا عمل ہے زندگیوں کے بدلنے کے لیے اور ہماری زندگیوں کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا عمل ہے. تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گولی. آدمی گولی کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتی ہے لیکن اثر کہاں کرتی ہے؟ سر میں درد ہے تو یہ اثر کرے, گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرے. ایسا ہی ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے تو تعلیم کی برکت سے وہ کھوٹ دور ہو جائے گی. نماز میں سستی ہے تو سستی تعلیم کی برکت سے ختم ہوگی. گھروں میں جھگڑے ہیں تو تعلیم کی برکت سے ختم ہوں گے. حلال حرام کی رعایت نہیں ہے زندگیوں میں, حلال حرام کی رعایت تعلیم کی برکت سے آئے گی. زندگیوں میں اخلاص اور للہیت نہیں ہے تو اخلاص یہ تعلیم کی برکت سے آئے گی. اور امت کا درد و غم تعلیم کی برکت سے آئے گا. اتنا بڑا عمل ہے اور زندگیوں میں جو کمزوریاں ہیں وہ تعلیم کی برکت سے دور ہو. اس لیے اچھی طرح عمل کی نیت سے محتاج سمجھ کر اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بٹھانا اور جتنی دیر مجمع کی بشاشت ہو اتنی دیر تعلیم کرنا, جتنی بشاشت بڑھے اتنا وقت بڑھا کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. دوسرا میرے دوستوں, اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا. ہر مسلمان کا گھر مدرسہ ہونا چاہیے. جو وقت مناسب ہے سہولت کا ہے وہ وقت تیار طے کرے مشورے سے جس میں چھوٹے بڑے سارے تعلیم میں شریک ہو سکے. اس میں ہماری بھی شرکت ہو, اس میں ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے بیوی کے ساتھ, بھائی ہمارے بہنوں کے ساتھ, ہم ساری عادات کی رعایت کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کرنا. اور تعلیم کے اندر میں فضائل کی کتابوں میں فضائل اعمال ہے اور فضائل صدقات ہے. مسجد میں تعلیم کرنے کے لیے بھی یہ دونوں کتابیں ہیں, گھروں میں تعلیم کرنے کے لیے بھی یہ دونوں کتابیں ہیں, اور جماعت میں نکلنے کے زمانے میں بھی تعلیم کرنے کے لیے یہ دونوں کتابیں ہیں. ان دونوں کتابوں سے پڑھنا جب گھر والوں کے اندر میں اور محبت سے اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں. ڈانٹ ڈپٹ نہیں, مار پیٹ نہیں, برا بھلا کہنا نہیں. بچہ بھی اگر کھیلے کودے تھوڑا سا تعلیم میں تو اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. آہستہ آہستہ ساری چیز 2 مہینہ جس طرح ایک نئے آدمی کو ہم سنبھالتے ہیں اس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کر کے محبت کے راستے سے اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنا, جس کے راستے سے ہمارے گھر میں پورا دین زندہ ہو جائے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے ایسا اچھا گشت کرنا قربانی والا اور فکروں والا کہ ہمارے محلے میں 100% نماز کی ویزا بن جائے. کوئی مسلمان بالغ مرد بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں مرد آ کر نماز پڑھے, عورتیں اپنے گھر کی مسجدوں میں نماز پڑھیں, 100% نماز کی ویزا بنے. ایسا اچھا گشت کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس گشت میں اتنی طاقت رکھی ہے, بلکہ پورا قرآن عملی طور پر زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے اس گشت میں رکھی ہے. تفصیل میں نہیں جاتا میں, تو اس لیے ایسا اچھا گشت کرنا. اسی کے ساتھ میں دوسرے کے اور اس سے گشت سے جماعت نکلنا, نقل جماعت نکلنا چاہیے ہر گشت سے, بھلے 3 دن کی نکلے. دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسے محلے میں جس میں مسجد نہیں ہے یا مسجد ہے لیکن کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں پر دوسرے گشت کے ذریعے سے اور کچھ ساتھیوں کے 2.5 گھنٹے لگانے کے ذریعے سے اور وہاں کے لوگوں کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانے کے راستے سے 2-3 مہینے میں ایسی محنت کرنا کہ وہاں مسجد وہاں جماعت کریں کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں ہمارے مہینے میں 27 دن اپنے گھر کاروبار کو ان اعمال کے ساتھ کریں گے اور حلال طریقے سے کریں گے اور اپنی زندگی کو سادگی پر رکھتے ہوئے کریں گے. جو مال زیادہ آ رہا ہے اس سے ہمارے اندر میں تعیش کا نقشہ نہیں بنے گا بلکہ قربانی کا نقشہ بنے گا, مجاہدہ اور جفاکشی کا نقشہ بنے گا نقشہ, اور اسی کے ساتھ سادگی کا نقشہ ہمارا باقی رہے گا. اس لیے کہ سادگی اور حیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ یہود و نصارہ کی معاشرت کی بنیاد ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو صاف ستھری بناتے ہوئے یہ 27 دن اپنے گھر کاروبار کو اچھی طرح سنبھالنا اور اس کے ساتھ میں ان اعمال کے ساتھ کرنا, اور 3 دن اللہ کے راستے میں جانا نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے جانا. ہر پرانا آدمی 27 دن اپنی مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جماعت بنائے اور وہ جماعت کو لے کر کے جائے. جو جماعت بنا کر لے کر جائے گا وہ جماعت کی قدر پہچانے گا اور جماعت کی تعلیم اور تربیت بھی کرے گا, اس کے نخرے بھی برداشت کرے گا. اور جس کو امیر بنا دیا اس کی کوئی محنت ہی نہیں لگی جماعت میں. اب کوئی ساتھی کہے گا کہ میرا جی نہیں لگتا ہے میں چلا جاؤں گا, اسی لیے شام کو کوئی جائے گا بھی چلا جائے, اس لیے اس کا تو کچھ لگا ہی نہیں اس کے اوپر. تو اس لیے اپنی جماعت محنت کر کے بنائیں تاکہ ہماری جماعت کی قدر قیمت ہم پہچانیں, ان کی تعلیم تربیت کر سکے, ان کو بنا کر لے کر آ سکے. جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ آدمی بنانے کا کام ہے, خود کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کام کے آدمی بنانا.
اب 3 دن میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا 3 دن میں 2 کام کرنے ہیں. ایک تو وقت پورا کرنا ہے 72 گھنٹے. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت کا سامان ہے، تو 3 دن سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے 72 گھنٹے لگانا کہ بھائی 72 گھنٹے لگانے کے لیے کون تیار ہے؟ چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانی دینی پڑے، اس قربانی دے کر آپ 3 دن 72 گھنٹے لگائیں. آپ گھبرائیں نہیں، قربانی سے آپ کے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے خزانے سے بے انتہا لینے کا راستہ قربانی کا راستہ ہے. اس سے بڑا دروازہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے خزانے سے لینے کا. اتنا بڑا دروازہ ہے قربانی کا، تو اس لیے قربانی کے ساتھ لگانا پڑے. 3 دن وقت پورا کرنا. دوسرا اعمال پورے کرنا. تو ہمارے نکلنے کے زمانے کے اعمال کیا ہے؟ ایک تو کرنے کے سارے انفرادی اجتماعی اعمال کرتے ہوئے 3 دن لگانا، کوئی عمل چھوٹنا نہیں چاہیے. دوسرا بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا. پہلا عمل ہے کرنا اور بچنا، کرنا اور بچنا. اس کو اچھی طرح اپنی روانگی میں سمجھنا کہ کیا کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. دوسری نکلنے کے زمانے کی بنیاد جو ہے، جس بستی میں ہم جائیں، جس طرح اپنے محلے میں ساتھیوں کو اور گھروں کو تقسیم کر کے محنت کرتے ہیں، وہاں پر بھی گھروں کو اور ساتھیوں کو تقسیم کر کے مسجد کے اطراف کے 100 گھروں پر 100-150 گھروں پر پوری طریقے سے محنت کر کے 4 مہینہ چلہ کم سے کم 3 دن کی جماعت نقد نکال کر کے آئے. یہ دوسرا کام ہے 3 دن کا. تیسرا کام یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے وہاں مسجد وار جماعت نہیں، تو 3 دن ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک کر کے کام کا نفع بھی سمجھاؤ اور ان کو کام کا رخ بھی سمجھاؤ. جب 3 دن آپ کے ساتھ لگیں گے، کچھ بھی ساتھ کام کی سوچ بوجھ رہے گی. پلانے کے راستے سے، جس راستے سے بھی آپ ان کو خرید کر سکتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ چپکا ٹاپ کر رکھے مقامی لوگوں کو، اور ان کو کام سے گزارے، اور آخری دن میں ان کے اعمال کا وقت طے کر کے جماعت بنا کر کے آپ آئے. یہ تیسرا کام ہے. جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر محنت کر کے ان کو دوبارہ کام پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ آخری کام یہ کہ دن بھر محنت کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو ان 3 بنیادوں کے ساتھ تھکاتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، لمبا قیام کرنا، بڑی بڑی صورتیں پڑھنا اور اللہ کے سامنے لمبا قیام کرنا، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا. اچھی نماز پڑھنے کے بعد میں اب اللہ کو کچھ کہنا. جب دن بھر محنت کی ہوگی تو کچھ کہنے کو جی چاہے گا. آدمی نے شادی نہیں کیا تو کہے گا اللہ مجھے لڑکا دے دیجیے. آدمی نے زمین پر محنت نہیں کیا تو کہے گا اللہ میری کھیتی کو اگا دے. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. جب دن پر محنت کی ہوگی تو اب زبان کھلے گی اللہ کے سامنے کچھ کہنے کے لیے، اور جو کہیں گے اللہ اس کو قبول کرے گا. راتوں کی نیند جو ہے وہ کبھی نشانہ خطا نہیں کرتے. راتوں کی دعائیں کبھی مردود نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول ہوتی ہے. اور وہ دعا کی قبولیت کا اور اپنی محنت کی قبولیت کا وقت ہے، اور اپنی محنت کی نفی اللہ کے سامنے کرنے کا وقت ہے. تو رو سکتے ہیں تو روئے، نہیں رو سکتے ہیں تو رونے کی شکل بنائیں. اس طرح اچھی شکل اپنا اچھی طرح نماز دعا کر کے پھر اس کے بعد میں اپنے کام میں لگے. تو اس طریقے سے یہ 4 بنیادوں کے ساتھ وقت لگانا. ہر جانے والی جماعت کو اچھی طرح یہ 4 بنیادیں سمجھانا. واپس آئے تو ان کی کارگزاری لینا. کارگزاری میں جو آپ کو پوچھنا ہو پوچھو، لیکن آپ اس میں یہ ضرور پوچھو کہ بھئی آپ کے انفرادی اجتماعی اعمال کی کس کی پابندی ہوئی. یہ ضرور پوچھو اپنے ساتھیوں سے. آپ نے جماعت کے نکالنے کے لیے کیا محنت کیا؟ آپ نے مسجد اور جماعت کی یا نہیں کی تو آپ نے بنا کر آئے یا چھوڑ کر آئے؟ ایسا بنی ہوئی جماعت کی تو اس کو مضبوط بنا کر آئے یا ایسا ہی چھوڑ کر کے آئے؟ اور رات اور اللہ کے سامنے مانگنے اور رونے کا کیا نظام رہا؟ اس کے علاوہ جو باتیں آپ کو اور پوچھنی ہے وہ کارگزاری میں پوچھے. لیکن یہ بنیادیں ہیں ہماری، یہ ہماری روانگی میں بھی آنی چاہیے، کارگزاری میں آنی چاہیے. تو انشاءاللہ تھوڑے سے عرصے میں یہ ساری چیزیں عمل میں آ جائیں گی. اس طریقے سے اپنا 3 دن لگانا اور اپنی جماعت بنا کر کے لگانا. کہ بھائی لگائیں گے انشاءاللہ؟ کون لگائیں گے بھائی؟ ایسا اچھا 3 دن لگانا، اچھا 2.5 گھنٹہ لگانا، اچھا گشت کرنا، اچھی تعلیم کرنا، اپنی کیفیت کام کی اچھے سے اچھی بنا. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور مقدار بھی پوری کرے.